أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مؤلف فرماتے ہیں قاعدۃ الشک، یعنی دوسری الحاد کی نظریاتی بنیاد جس کا تعلق فلسفی نظریات کے ساتھ یا فلسفی نظریات کے اعتبار سے یہ الحاد کی دوسری بنیاد ہے۔ پہلی کیا تھی؟ تعظیم العقل، عقل کی تعظیم کرنا، اور یہ دوسری ہے قاعدۃ الشک۔ شک کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کو عربی زبان انگلش زبان میں کہتے ہیں اسکیپٹیسزم، یہ باقاعدہ ایک نظریہ ہے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں شکوکیہ، اردو زبان میں کہتے ہیں ارتیابیت۔ ریب ہے نا، ریب، اسی سے ارتیابیت یعنی شک کرنا کسی چیز کے بارے میں۔ آپ اس کو شک پرستی بھی کہہ سکتے ہیں۔ عام طور پر علماء کی کتابوں میں ان لوگوں کو صوف فسطائیہ کہا گیا ہوتا ہے۔ صوف فسطائیہ سے مراد یہی لوگ ہیں۔ ان کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے ایک عندیہ بھی ہیں، ایک عنادیہ بھی ہیں۔ عندیہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو میرے پاس ہے نا بس وہی صحیح ہے۔ عنادیہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ دونوں قسمیں دونوں نظریات گمراہ کن ہیں کہ یہ سوچنا کہ کائنات یا جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، یہ سارے کا سارا مشکوک ہے، کوئی بھی چیز یقینی نہیں ہے، یہ گمراہ کن نظریہ ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ حواس بھی انسان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر ہم کسی پانی والے گلاس میں قلم ڈال دیں تو وہ ٹوٹی ہوئی لگے گی، حالانکہ ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے۔ اسی طرح مثلا جب ہم کسی پانی میں اپنا عکس دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا اپنا جو چہرہ ہے وہ ویسا نظر نہیں آتا جیسا ہمارا حقیقت میں چہرہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے حواس بھی انسان کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حواس کا کام کسی چیز کا سچ یا جھوٹا ہونا بتانا نہیں ہے۔ حواس کا کام یہ ہے کہ حواس انسان کو کسی چیز، حواس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس چیز سے متعلق حواس ہے وہ اس کی خبر دماغ کو پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد دماغ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا نہیں۔ تو اگر کسی چیز کو آنکھ دیکھتی ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی محسوس ہو رہی ہے تو آنکھ کا کام یہ تھا کہ ہو بہو اس کی تصویر دل تک پہنچائے۔ اس کے بعد یہ دل اور دماغ کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ یہ تصویر میرے پاس جو پہنچی ہے یہ سچی ہے یا سچی نہیں ہے۔ یہ آنکھ کا کام نہیں ہے۔ آنکھ کا کام صرف اور صرف تصویر پہنچانا ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ہاتھ نہیں بتاتا کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے یا ہمارے لیے فائدے کی ہے، یا اس کو ہاتھ لگانے سے انسان مر جائے گا، کوئی جراثیم منتقل ہو، یہ ہاتھ نہیں بتاتا۔ ہاتھ کا کام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہاتھ میں جو صلاحیتیں رکھی ہیں اس کے مطابق ہاتھ خبر دیتا ہے۔ مثلا یہ چیز ٹھنڈی ہے، گرم ہے، یہ ہاتھ کا کام ہے۔ ٹھنڈی چیز کھانا نقصان دہ ہے یا خراب ہے، یا نقصان دہ ہے یا مفید ہے، یہ ہاتھ کا کام تو نہیں ہے نا۔ اس لیے یہ احمق لوگ ہیں جنہوں نے سمجھا کہ حواس نے جو کہ تصویر ایسی دی ہے لیکن لہٰذا حواس دھوکہ کریں۔ حواس نے دھوکہ نہیں دیا، تمہاری عقل دھوکہ دیتی ہے کہ تم غلط تصویر کو جیسے تم دیکھتے ہو تم نے ویسے سمجھ لیتے ہو، تمہاری عقل کا مسئلہ نا، حواس کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ ادھر شاید انٹرنیٹ نہیں آ رہا اس لیے آگے نہیں جا رہا۔ دوبارہ ایک منٹ ٹرائی کرتے ہیں۔ ایک منٹ بھائی، ہاں یہاں سے ہے ہی پر میرے والا جو لیپ ٹاپ ہے نا وہ فری ہو گیا، اس سے استعمال۔ مؤلف فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ملحد ایک ایسی مخلوق ہے جو شک سے اور فکری انتشار سے مرکب ہے۔ وَالشَّكُّ لُحْمَةُ الْإِلْحَادِ وَصَدَاهُ۔ آپ نے دیکھا جب چارپائی بنتے ہیں تو اس میں بعض پٹیاں ایسے لگائی گئی ہوتی ہیں، بعض ایسے سیدھے رخ پہ لگائی گئی ہوتی ہیں۔ تو جو سیدھے رخ پہ لگائی گئی ہوتی ہیں نا لمبی پٹیاں، ان کو کہتے ہیں صدا الثوب، کپڑے کی وہ رسیاں جو سیدھی اس رخ پہ لگائی گئی ہوتی ہیں۔ اور لحمہ جو ہے نا وہ پٹیاں ہیں جو اس رخ پہ لگائی گئی ہوتی ہیں، چوڑائی میں۔ ہاں جی ایسے ہی ہے۔ تو الحاد کا لحمہ اور الحاد کی صدا، یعنی الحاد کی پٹیاں ہیں چوڑے رخ والی اور لمبے رخ والی۔ کہتے ہیں سب سے شاید سچا وصف ملحد کی حالت کا وہ ہے جو اس قصیدے میں کہتا ہے میں کہاں سے آیا ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں لیکن میں آ گیا ہوں۔ میں اپنے آگے راستہ دیکھ رہا ہوں تو بس چل پڑا ہوں، اور میں پتہ نہیں چلتا رہوں گا چاہوں یا نہ چاہوں، بس چلتا رہوں گا۔ میں کیسے آیا ہوں، کیسے میں نے اپنا راستہ دیکھا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ میرا راستہ کیا ہے؟ میرا راستہ لمبا ہے چھوٹا ہے؟ کیا میں اوپر جا رہا ہوں، نیچے اتر رہا ہوں، یا گہرائی میں جا رہا ہوں؟
بس میں راستے میں چل رہا ہوں، یا راستہ خود چل رہا ہے، یا ہم دونوں ہی کھڑے ہیں، یا زمانہ چلتا جا رہا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ کہتا ہے کہ کیا جب میں ابھی صحیح میں انسان نہیں بنا تھا تو کیا میں کوئی مٹی ہوئی چیز تھا، یا میں کوئی ناممکن چیز تھا جو ہو ہی نہیں سکتا تھا، یا میں کیا تھا؟ کہتا ہے کیا اس پہلی کا کوئی حل ہے، یا یہ پہلی ہمیشہ رہے گی؟ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کیوں نہیں پتا یہ بھی مجھے نہیں پتا۔ کہتا ہے وہذہ القاعدہ، اور یہ قاعدہ قاعدۃ الشک بالتشکیک، یہ شک یا تشکیک کا قاعدہ یہ الحاد کا ستون ہے، عماد الحاد۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ ملاحدہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو لوگوں کے نفوس میں گاڑیں، یا اس کو لوگوں کے نفوس میں پیدا کریں، کیونکہ اس سے بہت آسانی سے جاہل نفوس ان کے پیروکار بن جاتے ہیں جب یہ قاعدہ ان میں اچھی طرح جگہ پکڑ لیتا ہے۔ اسی لیے وہ بہت زیادہ حریص ہیں اس کے کہ ہر محفل میں اس قاعدے کی تاصیل کریں، اس قاعدے کو ایک اصول بنا کر پیش کریں۔ اور وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ الْأَثِيرَةُ عِنْدَهُمْ، اور یہ جو ایک ہجان پیدا کرنے والا قاعدہ ہے، اس کی اصل ارسطو نے اور دیگر فلاسفہ نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جو بندہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ معارف الہیہ کا آغاز کرے، جو اللہ رب العزت سے متعلقہ علوم ہیں ان کو جاننے کا آغاز کرے، تو وہ اپنے دل سے تمام علوم مٹا ڈالے، اعتقادات بھی مٹا ڈالے، اور جتنی کوشش کر سکتے ہیں مٹانے کی مٹا دے، پھر چیزوں میں شک کرے، پھر اپنی عقل، اپنی خیال اور اپنی رائے پر اکتفا کرے۔ تو یہ پہلے اس سے متعلق کچھ گفتگو بھی کی تھی کہ یہ بالکل غلط ہے۔ انسان جو علوم ضروریہ ہیں، انسان ان سے کبھی بھی اپنے آپ سے ان کو جدا نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ کسی عارف سے پوچھا گیا کہ تم جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہو تو یہ تمہارے پاس اس کے کیا دلائل ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ ایسے واردات ہیں، دل پہ آنے والے ایسے خیالات ہیں جو دل پر جب آتے ہیں تو تعجز النفس عن انفکاکہا، کہ جو نفس ہے نا ان کو اپنے آپ سے دور کرنے سے عاجز آ جاتا ہے، یہ دور نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسے دل میں موجود تصورات ہیں، یا دل نے ان چیزوں کا ایسے ادراک کر لیا ہے کہ ان کو اپنے آپ سے دور کرنا ممکن نہیں۔ تو اسی لیے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ صوف استائیہ یا اس مذہب کے قائل کہ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھیں، ان کا دنیا میں آج تک کوئی حقیقتاً کوئی ایسا گروہ قبیلہ موجود نہیں تھا کہ خاص طور پر کہا جاتا کہ یہ ایسا بندہ ہے جو صوف استائی ہے۔ کتابوں میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ ایک صوف استائی گروہ ہے، لیکن ان کا بندہ کون ہے جو اس بات کا قائل ہے؟ تو ایسا کتابوں میں بہت کم کسی کے بارے میں لکھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس شک کے ساتھ زندگی نہیں جی سکتا۔ مثلا ایک بندے کو پیاس لگے تو وہ کیا کرے گا؟ پانی پیے گا، نہ پیے تو کیا ہوگا؟ اب اگر وہ اپنے اس اصول کو یہاں لاگو کرے تو اس کو پانی پینا چاہیے؟ نہیں پینا چاہیے۔ وہ کہتا ہو سکتا ہے مجھے پیاس ہی نہ لگی ہو، بلکہ ہو سکتا ہے میرا وجود ہی نہ ہو۔ ایک بندے نے کپڑے پہننے ہو تو وہ کہ ہو سکتا ہے میں نے پہلے ہی پہنے ہو۔ قضائے حاجت کرنی ہے تو کہ ہو سکتا ہے میں نے پہلے ہی کر لی ہو۔ تو یہ ممکن نہیں انسان اس شک کے ساتھ جی سکے۔ اس لیے یہ صرف ایک فرضی بات ہے، یا اللہ تعالیٰ سے ضد میں اور ایمان نہ لانے کے لیے بس بہانے، وگرنہ باقی زندگی کے انسان سارے معاملات شک کے مطابق تو نہیں کرتا ہے، انسان کو یقین ہوتا ہے بہت ساری چیزوں۔ تو اس لیے یہ صرف اور صرف ایک ضد ہے اور خام خواہ ایک تکبر ہے، بس اسلام اور اللہ رب العزت سے دشمنی ہے بس۔ کہتے ہیں پھر انہوں نے اس قانون کو ایک اور قانون سے مکمل کیا ہے، وہ ہے نسبیت الحقیقہ۔ یہ کیا ہے کہ حقائق نسبتی چیزیں، ریلیٹیوزم اس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ حقیقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا کوئی آفاقی کوئی معیار ہو۔ حقائق کا کوئی پہلے سے قائم معیار نہیں ہے، بلکہ حقیقت وہ ہے جو آدمی تصور کر لے۔ یہ خالصتاً گمراہ کن نظریہ۔ اسی لیے ایک بہت بڑا ملحد ہے لارنس کراؤنس، جس کا مناظرہ ہوا حمزہ ٹزارٹس سے، انگلش زبان میں ہے۔ تو اس میں اس نے جو شرٹ پہنی ہے اس کے اوپر لکھا ہے 2 + 2 5۔ تو 2 + 2 5 ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے، لیکن وہ فخر سے اپنی شرٹ دکھاتا ہے 2 + 2 5 ہے۔ وہ کہتا ہے 5 ہے بس۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ جو میں سمجھوں نا حقیقت تو وہی ہے۔ کوئی اور بندہ 2 + 2 4 سمجھتا ہے، اس کے لیے وہ حقیقت ہے، میرے لیے یہ حقیقت ہے۔ اس نظریے کے مطابق اگر ایک بندہ سمجھتا ہے کہ بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے ساتھ زیادتی کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو تیزاب میں پھینک دینا یہ بالکل ظلم نہیں ہے، تو اس نظریے کے مطابق یہ بات صحیح ہے۔ اور اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ بچے کے ساتھ ایسا کرنا زیادتی ہے، ظلم ہے، درندگی ہے، تو وہ بھی صحیح ہے، دونوں صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت کا کوئی معیار نہیں ہے۔ حقیقت پہلے سے کوئی ایسی
قائم شدہ چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی اس سے انحراف کرے گا تو کہا جائے کہ اس نے حقیقت سے انحراف کر لیا. ایسا نہیں، بلکہ حقیقت انسان کے تصورات کے تابع، تصورات حقائق کے تابع نہیں ہے. اس مسلک کے مطابق حقیقت انسان کے تصورات اور اعتقادات کے تابع ہے. اعتقادات اور تصورات ان کو کوئی ایسی حقیقت نہیں جس سے پرکھا جاتا ہو کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو یہ خالصتاً گمراہی والا نظریہ ہے. مؤلف فرماتے ہیں قوم کے ہاں کوئی حقیقت مطلقہ نہیں ہے، یعنی حقیقت کا کوئی معیار نہیں، سچ اور جھوٹ کا کوئی معیار نہیں ہے ان کے ہاں. اگر کوئی بندہ فضلے کو، گندگی کو خوشبو سمجھتا ہے تو کوئی بات نہیں، ان کے ہاں صحیح ہے، وہ خوشبو ہو سکتی ہے اس بندے کے لیے، یہی حقیقت ہے اس چیز. کہتے ہیں تو یہ جو ہے نا قاعدۃ الشک اور نسبیت الحقیقہ، جب آدمی اس کو اپناتا ہے نا تو آدھا راستہ اس کا مکمل ہو جاتا ہے. پھر صرف اتنا کام رہتا ہے کہ الحاد کے شیاطین آ کے اس کو الحاد کی طرف زور سے دھکیلتے ہیں تو الحاد میں واقع ہو جاتا ہے. عجیب معاملہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ جھوٹے ہیں اور خود سب سے زیادہ اس اصول کی مخالفت کرتے ہیں. ان کے جو ائمہ ہیں، الحاد کے ائمہ ہیں، اور جو ان کے الحادی نظریات ہیں، ان کو انہوں نے خود تو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے اور اس کے لیے انتہا درجے کا تعصب اختیار کرتے ہیں. ایک انچ برابر بھی اس سے نہیں نکلتے، شک بھی نہیں کرتے اس میں، ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کرتے. اگر واقعی میں یہ ان نظریات پر چلتے ہیں تو پھر جو مسلمان ہیں ان سے یہ کیوں جھگڑتے ہیں؟ جو ایمان لانے والے ہیں ان سے کیوں جھگڑتے ہیں؟ کہ ان کے لیے تو حقیقت وہی ہونی چاہیے نا، ان کے اصول کے مطابق جو انہوں نے تسلیم کر لی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے. پھر کیوں ان سے مناظرے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ تو ان کے اپنے اصول کی کیا ہے؟ خلاف ورزی ہے. اصول ہی صحیح نہیں، جو ان کا اصول ہے اسی کے خلاف. کہتے ہیں خیر جو بھی ہو، یہ جو شک والا منہج ہے یہ ایک عقل کے خلاف منہج ہے. اور جو بندہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ وہ یقین کو رد کرے اس لیے کہ وہ شک کرے کہ وہ یقین کرے اس کے بعد، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کو کہا جائے کہ تم زہر پی لو تاکہ اس کے بعد تریاق کا تجربہ کرنا. ایسے ہی کہ بندے کو پہلے شک کرو پھر اس کے بعد تم سوچنا. تو ایسے ہی کسی بندے کو پہلے زہر پیو پھر تجربہ کرنا کہ ترقیات سے شفاف ملتی ہے کہ نہیں. تو کیا عقل مند آدمی ایسے کر سکتا ہے؟ رہی بات یہ کہ حقائق جو ہیں نسبتی چیزیں، تو یہ تو فساد میں اور باطل ہونے میں بہت ظاہر بات ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ ہم ابتدا میں ہی اس کا قلع کما کر دیں، اس قانون کو ختم کر دیں اور نتیجے میں یہ اپنی بنیاد سے ہی ختم ہو جائے. اگر ہم اس قاعدے کو مترد رکھیں، تمام چیزوں میں جاری کریں، تو دنیا میں جو کچھ ہے سب برباد ہو جائے گا. کیوں؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دوسروں پر زیادتی کرے. جب اس کو کہا جائے کہ تم نے غلط کیا تو وہ اس قاعدے کے مطابق کہے گا تم لوگ غلط سمجھتے ہو، میں تو نہیں سمجھتا، کیونکہ حقائق تو نسبتی چیز ہے، تو میں نے کوئی غلط تو نہیں کیا، میں نے تو صحیح کیا ہے. اور جب اس کو کہا جائے گا کہ تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے اس قاعدے کی بنا پر لوگوں کو تکلیف دو، تو وہ کہے گا جس کو تم تکلیف سمجھتے ہو میں اس کو تکلیف سمجھتا ہی نہیں ہوں، تو جھگڑتے کیوں؟ تو کہتے ہیں اس عبث اور بیکار بات کے بعد کون سی بیکار بات رہ گئی، اور اس فساد کے بعد کیا خرابی باقی رہ گئی؟ رہے ہم مسلمانوں کی جماعت تو ہم یہ پختہ اعتقاد رکھتے ہیں مضبوط پہاڑوں کی طرح کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، ذالک بان اللہ هو الحق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ تعالیٰ برحق ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا وہ حق مطلق ہے. وبالحق انزلناه وبالحق نزل ويستنبئونك حق هو قل اي وربي انه لحق فماذا بعد الحق الا الضلال. تو جو باتیں گزر چکی ہیں اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ الحاد یہ تمام علوم و معارف کو ڈھانے کی سب سے بڑی کدال ہے. اور یہ اباحیت کا معنی ہے ہر چیز مباح ہے، حلال ہے، شراب، زنا وغیرہ. والفوض العارمہ، اور کھلم کھلا بے راہ روی اور انتشار، جس کے بعد کوئی سائنسی، علمی، اخلاقی معنی نہیں بچے گا، نہ کوئی الہ بچے گا جس کی پیروی کیجیے، نہ رقیب، کوئی نگہبان، نہ حساب دادا. کیوں؟ اس لیے کہ حقائق تو نسبتی ہیں، ہر چیز مباح ہے. جو سمجھتا ہے کرے، زنا کو حلال سمجھتا ہے کرے، چوری شکاری کو درست سمجھتا ہے کرے، ڈکیتی کو درست سمجھتا ہے کرے، ریپ کو سمجھتا ہے کہ درست ہے تو وہ کرتا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ حقائق نسبتی چیز. پھر علوم بھی گئے، کیوں؟ اس لیے کہ فزکس پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا کہ اگر فزکس میں کچھ لکھا ہے اور پڑھانے والا یا کوئی اور آدمی کہے کہ میرے نزدیک ہی ہے تو ویسے ہی ہے، تو علوم کی تو ساری چھٹی. اگر کوئی بندہ مثلا سمجھتا ہے، جیسے میں نے ریاضی کی آپ کو مثال دی ہے، کوئی فارمولہ ہے مثلا، کوئی سمجھتا ہے مثلا 2 کو اگر 2 سے ضرب دیں تو 4 جواب آتا ہے، کوئی سمجھتا ہے مثلا 20 جواب آتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو علوم کی تو چھٹی، کوئی علم باقی بچے گا ہی نہیں، سب علوم ختم ہو جائیں گے. اسی وجہ سے اس منہج سے نہ تو کوئی سکینت پیدا ہوتی ہے، نہ کوئی طمأنینت، نہ خوش بختی، بلکہ جو ہے نا انٹرنیشنل سروے رپورٹس وہ بتاتی ہیں کہ الحاد اور خودکشی میں بہت بڑی نسبت، بہت آپس میں تناسب ہے، بہت زیادہ.
جو عالمی صحت کا ادارہ ہے اس کے مطابق، اس کے احصاءات یا جو سروے رپورٹس ہیں ان کے مطابق جن ملکوں میں سب سے زیادہ خودکشی ہوتی ہے ان میں جاپان ہے، کوریا ہے، فن لینڈ ہے، فرانس ہے، ڈنمارک ہے اور سویڈن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بات بہت سارے جو ادارے ہیں ان کی سروے رپورٹس میں موجود ہیں کہ سب سے زیادہ خودکشیاں ملحدین کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے خودکشی کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا، جیسے اسماعیل ادہم کے بارے میں آگے پڑھیں گے، بتایا بھی تھا میں نے کہ اس نے لکھا کہ میں نے ناپسندیدگی کی وجہ سے خودکشی کی۔ اسی طرح بعض مصنفین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ یورپ کی یونیورسٹی میں ایک طالب علم تھا، تو اس نے اپنے استاد سے کچھ الحاد کے متعلق باتیں سنی تو ملحد ہو گیا، تو گھر گیا تو اس نے کئی مرتبہ خودکشی کا ارادہ کیا۔ کیوں؟ کہتا کہ اب میں جی نہیں سکتا، مجھے زندگی بالکل بیکار لگتی ہے۔ ایک ملحد ہے بہت بڑا، اس کا نام ہے الیگزینڈر روزنبرگ، اس نے ایک گائیڈ بک لکھی ہے ملحدین کے لیے کہ تم زندگی کیسے جیو گے۔ الیگزینڈر روزنبرگ اس کا نام ہے، اس کا نام کتاب کا نام ہے اے گائیڈ فار ایتھیسٹ یا اس طرح کا کوئی نام ہے بہرحال۔ تو اس کتاب میں اس نے لکھا ہے مثلا کہ تم زندگی میں کیوں آئے ہو، کوئی وجہ نہیں، تمہارا زندگی میں مقصد کیا ہے، کوئی مقصد نہیں، کیا چیزیں حقیقت ہیں، کوئی حقیقت نہیں، تم کہاں سے بنے ہو، بندر سے بنے ہو، کیا عقل تمہاری اس لیے ڈیولپ کی گئی ہے کہ تم حقائق جان سکو، نہیں اس لیے نہیں ڈیولپ کی گئی، بلکہ عقل اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ تم اس معاشرے میں جی سکو، کیونکہ جو ڈارونزم ہے اس کے مطابق عقل حقائق جاننے کے لیے نہیں ہے، عقل بلکہ اس ماحول کے مناسب جینے کے لیے کہ انسان کو وہ سکھائے جس سے وہ اس ماحول میں جی سکے۔ اسی لیے ڈارونزم میں کوئی سی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہو سکتا ہے عقل جھوٹ بول رہی ہو، انسان کو تکلیف ہو سکتا ہے نہ ہو رہی ہو، لیکن عقل کہ تکلیف ہو رہی، درد ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے تاکہ انسان کو زندہ رکھ سکے، ہو سکتا ہے وہ حقیقت نہ ہو، درد نہ ہو رہی ہو، لیکن عقل اس لیے اس کو یہ دکھلا رہی ہو تاکہ اس کا جینا ممکن ہو سکے۔ تو بہرحال جب انسان یہ سوچے نہ میرا زندگی میں کوئی مقصد ہے، نہ میں یہاں کسی کام کے لیے آیا ہوں، نہ اس کو پتہ ہے میں کہاں سے آیا ہوں، تو کیا کرے گا؟ اور رہی بات کہ انسان کی شراب اور جو زنا اور یہ چیزیں لذتیں ساری، تو ان کے نزدیک انسان میں جو کیمیائی تعامل ہو رہا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے اسٹیفن ہاکنگ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ ایک کیمیائی میل کچیل کا نام ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جنس پرست ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، تو ہمارے جینز کا قصور ہے، ہمارے جین ہی ایسے، میں کیا کروں؟ وہ کہتا ہے اگر میں مثلا کوئی بدکاری کرتا ہوں، کوئی برا کام کرتا ہوں، میرا کیا قصور ہے؟ اسی لیے ملحدین کے ہاں یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ کیا انسان کے پاس فری ول ہے، کیا انسان کے پاس الارادۃ الحرہ، آزاد ارادہ کیا انسان کے پاس ہے؟ ملحدین وہ جبریہ ہیں، جبریہ کا معنی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کا کوئی آزاد ارادہ نہیں۔ بعض ملحدین نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، سیم ہیرس وغیرہ نے، کہ انسان کے پاس کوئی فری ول نہیں ہے، یعنی انسان کھاتا ہے تو اپنے ارادے سے نہیں کھاتا، اس کے جینز اس کو مجبور کرتے ہیں کھاؤ، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انسان سوچتا ہے تو خود نہیں سوچتا، بلکہ اس کے جینز مجبور کرتے ہیں۔ انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، یووال نوح حراری بہت مشہور آدمی ہے جس کی کتابیں ہیں مختلف انسانی تاریخ پر، بڑی مشہور شخصیت ہے، لیکن وہ یہودی تھا، مرتد ہو گیا، ملحد ہو گیا، اور ہم جنس پرست ہے، اس نے مرد سے شادی کی ہوئی، اس کا انٹرویو ہے، اس سے پوچھا گیا تم نے کیوں اس طرح کیا ہے، تو کہتے ہیں میرا کیا قصور ہے، تو نارمل سی بات ہے، جینز کا قصور ہے کہ میں بدکاری کرواتا ہوں اپنے ساتھ، میرا کیا قصور ہے کہ میرے اندر اگر میرے جینز مجھے اس پر ابھارتے ہیں تو میرا کوئی قصور نہیں۔ تو بہرحال ملحدین کے نزدیک انسان کے پاس کوئی آزاد ارادہ نہیں ہے، انسان مجبور ہے۔ تو جب انسان کی صورتحال انسان کو یہ بتائی جائے گی تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس کسی چیز میں لذت باقی رہے گی؟ کچھ کرنے کا دل چاہے گا؟ کوئی پرپس، کوئی مقصد نہیں۔ جو قریبی رشتے ہیں انسان کے، ماں باپ وغیرہ، ان کی وہ کیوں خدمت کرے گا؟ کوئی اس کے پاس ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی رشتوں کا کوئی تقدس نہیں ہے، تو انسان کیوں حرکت کرے، کیوں انسان اس زندگی سے محبت کرے؟ ان کے پاس کوئی چیز نہیں۔ بہت ہی بھیانک زندگی ہے ایک سچے ملحد کی زندگی بہت بھیانک ہے، وہ انسان جینے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، تصور بھی نہیں کر سکتا کہ انسان ایک لمحے کے لیے بھی وہ زندگی جی لے۔ کہتے ہیں اس بات کا ملاحظہ کیا گیا ہے کہ جو بڑے جو ملک جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت ایڈوانس ہیں اور جو خوشحالی کے اعتبار سے بہت ترقی یافتہ ہیں،
تو ان میں بہت زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا کہ جو اللہ رب العزت کے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے جس نے اعراض کیا تو اس کے لیے بڑی تنگ زندگی ہے. کہتے ہیں میں دور نہیں جاتا. یہ اسماعیل ادہم ترکی کا، یہ 1940 عیسوی میں فوت ہوا ہے. اس نے خودکشی کی تھی جس کا پہلے ذکر ہوا ہے. اس نے الحادی فکر کی طرف دعوت دینے میں اپنی زندگی برباد کر لی، خودکشی کر کے مرا ہے. اسکندریہ کے سمندر میں اس نے اپنے آپ کو پھینک دیا، اور جو اس نے وصیت لکھی اس میں اس نے بتایا کہ زندگی کو ناپسند کرتے ہوئے اس نے خودکشی کی ہے، اور اس نے مطالبہ کیا کہ اس کی لاش کو جلا دیا جائے. ابھی تازہ ترین عراق کا ایک ملحد تھا، بڑا مشہور ہوا جب اس نے خودکشی کی ہے. اس کے یوٹیوب پر چینل ہے، اس کے اوپر وہ الحاد نعوذ باللہ پھیلاتا رہا ہے. خودکشی کر کے مرا ہے، ابھی کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی. تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. جو بڑے بڑے ملحد ہیں جو یعنی دوسروں کو گویا الحاد کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت مطمئن ہیں، تو کچھ عرصہ گزرتا ہے تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑا ہی ایک یعنی ناممکن سی بات ہے، بلکہ کہ انسان واقعی میں الحاد کے ساتھ جی سکے. جب ملحد جیتا ہے تو وہ اپنے الحاد کے ساتھ منافقت کرتا ہے. جب ملحد زندگی جیتا ہے تو وہ اپنے الحاد کے ساتھ منافقت کر کے اور اپنے عقیدے کے خلاف کر کے زندگی جی رہا ہوتا ہے. اپنے عقیدے کے ساتھ زندگی جینا الحاد کے ساتھ یہ ناممکن ہے. اس پر دکتور سامع عامری کی 2 کتابیں بہت اچھی ہیں. ایک کتاب کا نام ہے الالحاد یہزم نفسہ کہ الحاد خود ہی اپنے آپ کو شکست دے رہے. دوسری کتاب کا نام ہے الالحاد فی مواجہۃ الملحدین کہ الحاد ملحدین کے مقابلے میں. کیوں؟ اسے ملحدین جھوٹے ہیں، الحاد کچھ کہتا ہے اور ملحدین کچھ کہتے ہیں. جو الحاد کہتا ہے وہ ملحدین کرتے نہیں. اگر اس طرح کریں تو جی نہیں سکتے، جھوٹ بولتے ہیں. یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سچا کون ہے کہ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمین. تیسرا شبہ جس کا تعلق تقدیر کے مسئلے کے ساتھ، کہتے ہیں وہ چیز جس کا نام انہوں نے فکرۃ الشر یا نظریۃ الشر رکھا ہے، جس کو انگلش میں پرابلم آف ایول کہتے ہیں. کہتے ہیں ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شر، قتل اور یہ جو کائنات میں مختلف قسم کی بے چینی والی چیزیں ہیں انسان کو بے چین کرتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نہ ہونے کی دلیل ہے. ایسے رب کے نہ ہونے کی دلیل جو قدیر اور رحیم ہو، کیونکہ ان کے گمان کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ موجود ہوتا تو وہ شر کے حصول کو روک دیتا. یہ کہتے ہیں جس کا انہوں نے نام العبثیۃ الکونیہ رکھ دیا، یعنی کائنات میں کچھ چیزیں بیکار ہو رہی ہیں، جس کو یہ لوگ شر مجانی بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ شر مجانی نہیں، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. خیر، کہتے ہیں گمان کرتے ہیں کہ کائنات میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو متناقض ہیں، یعنی ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، عقل کے موافق نہیں ہیں. تو اس لیے کائنات ایسے بیکار چیز ہے، اس کا کوئی مدبر نہیں ہے، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے. کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں اصل میں ان کی جہالت کی طرف یا ان کے تجاہل کی طرف لوگ. تجاہل کا مطلب ہے جو جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اندر سے ان کے علم ہے، ان کو علم ہے لیکن جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ رب العزت کے افعال میں حکمت کے اثبات اور اس کی تقدیر میں حکمت کے اثبات سے تعلق ہے ان دونوں مسئلوں کا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سچ کہا ہے جب انہوں نے اپنے تائیۃ القدر میں کہا ہے وَأَصْلُ ضَلَالِ الْخَلْقِ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ هُوَ الْخَوْضُ فِي فِعْلِ الْإِلَٰهِ بِعِلَّةٍ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَفْهَمُوا حِكْمَةً لَهُ فَصَارُوا عَلَى نَوْعٍ مِّنَ الْجَاهِلِيَّةِ. تقدیر کے مسئلے سے متعلق امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قصیدہ ہے بہت شاندار، اس کی بعض اہل علم نے شرح بھی کی ہے. تو بہرحال یہ جو تقدیر کا مسئلہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس سے پہلے میں نے اشارہ کیا تھا، اس میں ایک تو شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ جن کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، انہی کا ایک محاضرہ کتابی شکل میں بھی موجود ہے. اس کا نام ہے مشکلۃ الشر. مشکلۃ الشر کے نام سے محاضرہ اس کتاب ہے، اس کو میں نے پڑھایا ہوا ہے 3 لیکچر میں، یوٹیوب پر موجود ہے. اسی طرح ایک کتاب ہے دکتور سامع عامری کی، شاید میں نے پچھلے لیکچر میں بتائی تھی. کتاب کا نام ہے مشکلۃ الشر و وجود اللہ تعالی. اچھی کتاب ہے دونوں. اسی طرح ہشام عزمی ایک مصر کے ڈاکٹر ہیں ویسے، لیکن انہوں نے الحاد پر کئی کام، متعدد ان کی کتابیں بھی ہیں اور الحاد پر ان کے دروس اور لیکچرز بھی ہیں. ہشام عزمی نام ہے. تو ان کا بھی رسالہ موجود ہے مسئلہ تقدیر پر، مشکلۃ الشر پر. اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. بہرحال مؤلف فرماتے ہیں مصائب اور آزمائشوں کا اس دنیا میں ہونا یہ اصل میں ابتلا کے قاعدے سے اس کا تعلق ہے کہ اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے آزماتا ہے، اصلاح بھی کرتا ہے اور انسان کو تہذیب بھی سکھاتا ہے، گناہ بھی معاف کرتا ہے اور ثواب بھی دیتا ہے اور انسان کو گناہوں سے مہذب بھی کر دیتا ہے. لیکن قوم جو ہے نا وہ اندھی ہو چکی ہے اس سے.
اور اس سے اندھی ہو چکی ہے کہ محض شر اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں کچھ بھی نہیں پایا جاتا۔ اس مسئلے کا تعلق جو ہے نا اہل سنہ کی اصل سے ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو فی نفسی شر ہو، اس لیے کہ جو موجود چیزیں ہیں یا تو وہ خیر ہوتی ہیں یا وہ خیر کی طرف لے کر جانے والی ہوتی ہیں۔ ایسی چیزیں جن میں کوئی شر بھی ہو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ محض شر والی ہوں، ان میں بعض ایسی ہوں گی جن میں شر غالب ہے اور بعض ایسی ہیں جن میں خیر غالب ہے، اور تیسری قسم یہ ہے کہ شر اور خیر دونوں برابر ہوں۔ جو یہ قسم ہے کہ شر اور خیر دونوں برابر ہوں یا شر غالب ہو یہ موجود نہیں ہے، اور جو محض شر ہو اس کا بھی کوئی وجود نہیں۔ صرف وہ چیز باقی وہ ہے کائنات میں جس میں یا تو محض خیر ہے یا جس میں خیر غالب ہے۔ اور چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ دو طرح کی ہیں، یا تو مراد لنفسی ہی ہیں یا مراد لغیر ہی ہیں۔ تو جو محض خیر ہے وہ مراد لنفسی ہی اور جو لذات ہی ہے، اور جو شر ہے وہ مراد لغیر ہی ہے، وہ بذات خود مراد نہیں ہے بلکہ وہ خیر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ایسا شر اصل میں کسی بڑی خیر کا وسیلہ ہوتا ہے، اور اس میں بھی اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں اس کو پیدا کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ اس کو بنانے کے باوجود خود اللہ تعالیٰ کی طرف شر کی طرف نسبت نہیں ہے، جیسے حدیث میں وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ کہ شر اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے۔ اس کی میں مثال یہ دیتا ہوتا ہوں کہ اگر مثلا ایک آدمی تصویر پر کوئی بڑی بری سی تصویر بنا دے تو تصویر بری ہوگی یا جو اس نے بنایا یہ اس کا کمال ہوگا کہ اس نے اتنی اچھی، اگر کوئی بندے کو کہا جائے کہ ایسی تصویر دے بناؤ کہ جو دیکھے ڈر جائے تو وہ ویسی بنا دے، تو یہ اس کا کمال ہے نہیں ہے کمال؟ اس کا کمال ہے کہ اس کی صلاحیت کیسی زبردست ہے۔ بری کیا چیز ہے؟ ڈرونی کیا ہوگی؟ اس کو کہیں گے تم ڈرونے ہو، کہ کہیں گے تمہاری تصویر ڈرونی ہے، اور یہ تصویر ڈرونی بنانے میں بھی اس کا کمال ہے کہ اس نے اس کو کہا تھا ڈرونی بناؤ، اس نے واقعی ایسی ڈرائی ہے کہ بنائی ہے کہ جو ایسا چیز مل جاتی، تو اس کا تو کمال ہے۔ تو یہ مخلوق میں ایسے اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ تعالیٰ ہے، اس نے اگر کوئی چیز ایسی بنائی ہے شر والی تو وہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف شر کی نسبت نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ شر نہیں، بنانے والے کا کمال ہے وہ کہ اس نے ہر چیز کو ایسا بنایا جیسے وہ ہونی چاہیے تھی۔ اس مسئلے کے لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب شفاء العلیل بہت شاندار اور بہت زبردست ہے، اس کا مطالعہ کرنا بہت مفید ہے۔ اس میں انہوں نے اس کی قسمیں کی ہیں کہ جو موجود چیزیں ہیں ان میں خیر والی اور شر والی دونوں طرح کی چیزوں میں جتنی اقسام بنتی ہیں وہ بنا کے انہوں نے بتایا کہ یہ چیزیں موجود، ایسی چیزیں موجود ہیں، ایسی موجود نہیں۔ کہتے ہیں رہا تقدیرات کا مسئلہ جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، تو اس میں جو شر واقع ہے یہ جزوی شر ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم اور علیم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے مقدر کیا ہے اگرچہ وہ تکلیف بھی دیتا ہو کیونکہ اس میں خیر اور مصلحت ہے۔ یہ جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا بڑی خیر والی، اس میں ایک انگریز کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے گفٹ آف پین، گفٹ آف پین، کہ جو تکلیف ہے انسان کے لیے یہ کتنی انسان کے لیے خیر والی چیز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ پیدا نہ کرتا تو انسان کا جینا اور زندگی اس کا باقی رہنا مشکل ہو جاتا۔ مثلا دیکھیں کہ اگر کسی جگہ پر کوئی کیڑا کاٹے انسان کو تو فوراً خارش ہوگی یا الارم دے گی درد، تو انسان اس کا علاج معالجہ کرے گا، اس کیڑے کو اپنے سے دور کرے گا۔ لیکن اگر کسی جگہ بچھو مثلا کاٹے یا چپک جائے کسی جگہ سے اور درد نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کاٹتا جائے گا، انسان مر بھی سکتا ہے۔ تو درد کا کیا فائدہ ہے کہ درد ایک الارم ہے کہ بھئی اس تکلیف کو اپنے آپ سے دور کرو، درد میں بہت خیر ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کی اس میں مصلحت اور حکمت ہے۔ اس کتاب کا اردو میں عربی میں ترجمہ بھی موجود ہے، ہدیۃ العلم نام ہے اس کا، کتاب کا ہدیۃ العلم، انگلش میں گفٹ آف پین۔ کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے گفٹ آف پین، عربی میں نام ہے ہدیۃ العلم، مترجم پتہ نہیں کون ہے، یہ مرکز تکوین سے دلائل یا تکوین سے چھپی ہے کتاب۔ کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو تقدیرات ہیں ان میں خیر ہے، اور اس کا اس بات بہت ساری دلیلوں سے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اللہ رب العزت کے افعال میں حکمت اور تعلیل میں 10,000 سے زائد دلیلیں بتایا کہ 10,000 سے زائد دلیلیں اس مسئلے سے متعلق۔ اگلی بات ہے جو ملحدین مغالطات پیش کرتے ہیں، عقلی مغالطات جس پر ملحدین کا اعتماد ہے۔ کہتے ہیں ان کا ایک یہ ہے مسئلہ کہ جب یہ کسی مسلمان کو ان سے مناظرہ کرتا ہے اور قانون سبیت بیان کرتا ہے جس کو کوزیلٹی کہتے ہیں، یا آپ کہہ لیں مبدأ السببیہ جس کو کہا جاتا ہے، یا لا آف کوزیلٹی بھی بولتے ہیں، وہ کیا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، ہر چیز کے ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں ہر حادث کا کوئی محدث ہوتا ہے،
اور جو بھی کوئی عدم سے چیز پائی جائے گی اس کا خالق ہونا چاہیے۔ تو ملحد بڑی حماقت سے یہ بات کہتا ہے کہ مان لیا کہ ہر چیز کا کوئی خالق ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہاں کیوں نہیں قانون سبیت لاگو ہوتا؟ تو یہ سوال ہی فاسد ہے۔ کیوں؟ ملحد تسلیم بھی کر رہا ہے وہ خالق ہے، پھر کہتا ہے اس کو کس نے پیدا کیا؟ حالانکہ خالق اور مخلوق ایک دوسرے کے منافی چیزیں ہیں۔ تو کہتے ہیں، مؤلف فرماتے ہیں یہ تو واضح تناقض ہے جو صریح عقل کے خلاف ہے، کیونکہ خالق مخلوق نہیں ہو سکتا اور مخلوق خالق نہیں ہوتی۔ یہ جو مسئلہ ہے قانون سبیت والا، یہ بڑا عظیم اور بڑا اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں اس مسئلے میں۔ ایک تو کتاب ہے دکتور سامع عامری کی، کتاب کا نام ہے من خلق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، اس سوال کے جواب میں۔ اور دوسرا اس مسئلے میں جو قانون سبیت ہے، اس میں ایک کتاب ہے اختراق عقل، اختراق عقل۔ اس کتاب میں بڑی تفصیل سے مؤلف نے قانون سبیت اور اس پر ہونے والے جو شبہات ہیں ان کا جواب دیا۔ جس مؤلف نے یہ کتاب لکھی اختراق العقل، اسی مؤلف نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے فیزیاء الکم وقانون السببیہ، فیزیاء الکم وقانون السببیہ۔ فیزیاء الکم کا معنی ہے کیا کہتے ہیں اسے انگلش میں، ذہن سے نام ہی نکل گیا۔ بہرحال چھوٹے اجسام سے متعلق جو فزکس کی شاخ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹے اجسام سے متعلق کیا چیز؟ کوانٹم فزکس۔ کوانٹم فزکس سے متعلق فیزیاء الکم کو انگلش زبان، عربی زبان میں فیزیاء الکم کہتے ہیں۔ تو جو کوانٹم فزکس ہے، بہت سارے ملحدین اس سے استدلال کرتے ہیں کہ قانون سببیت باطل ہے، حالانکہ غلط ہے۔ تو اس کتاب میں اس کے تفصیل سے جوابات دیے ہوئے مؤلف نے۔ کتاب کا نام کیا پوچھ رہے ہیں؟ سوال کیا؟ مؤلف کا نام ابراہیم کر کے کچھ ہے، مجھے زبانی پورا یاد نہیں ہے ابھی۔ مؤلف فرماتے ہیں ان کی تلبیسات میں سے اور مغالطات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ ایسے سوال کرتے ہیں جو انتہائی پرلے درجے کے حماقت والے ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی بندہ کہتا ہے، اور یہ بڑا پرانا سوال ہے، کوئی ان میں سے ملحد کہتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جو، اچھا یہاں ایک اور بات کرتا چلو وہ بھی بڑی اہم ہے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر پیدا کرنے والے کا کوئی پیدا کرنے والا ہو۔ اگر ایسا ہوتا نا، کوئی بھی چیز پیدا کرنے والا، کوئی بھی چیز پیدا نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ہے نا فاعل، کوئی کام کرنے والا، العلۃ الفاعلہ جو ہے، اس میں تسلسل یہ باطل ہے، اس پر عقلاء کا اتفاق ہے۔ اگر مثلا کسی کو کہا جائے کہ مثلا سکہ دیا جائے، اس کو کہا جائے کہ تم نے فلانے بندے کو سکہ تب تک نہیں دینا جب تک تمہارے سے پچھلا آدمی سکہ نہ دے دے۔ اس کو کہا جائے تم نے تب تک نہیں دینا جب تک کہ تم سے پچھلا آدمی تمہیں سکہ نہ دے دے، تم نے تب تک نہیں دینا جب تک تم سے پچھلا آدمی سکہ نہ دے دے تمہیں۔ تو یہ جو خاص بندہ ہے، مثلا آپ کا کیا نام ہے؟ عبداللہ، مثلا اس کو کہا جائے جب تک تمہیں یہ سکہ نہ دے تم نے نہیں دینا، جب تک تمہیں یہ نہ دے تم نے نہیں دینا۔ اس طرح لمبی لائن ہے جس کی انتہا ہی نہیں، ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کی باری آئے گی؟ ہاں، کبھی نہیں آئے گی۔ تو اگر ایسے ہوتا ہے، اس پیدا کرنے، یہ تب تک چیز پیدا نہیں ہوگی جب تک اس سے پہلے پچھلے والی چیز کو کوئی پیدا نہیں کرے گا، وہ تب تک نہیں ہوگی جب تک اس سے پیچھے والے کو کوئی پیدا نہیں کرے گا، وہ تب تک نہیں ہوگی جب یہ ختم ہی نہیں ہوگا سلسلہ۔ تو کسی خاص چیز کی باری آئے گی؟ ہم انسانوں کی باری آتی پیدا ہونے کی، آتی کبھی کسی چیز کی باری نہ آتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس لیے یہ ناممکن ہے، لازم ہے کہ ایک نقطہ یا آغاز ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کافر مسلمان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ مؤلف فرماتے ہیں ان کے مغالطات اور تلبیسات میں سے یہ ہے کہ کچھ ایسے سوال کرتے ہیں جو پرلے درجے کے گئے گزرے ہوتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر پیدا کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود نہ اٹھا سکتا ہو؟ تو یہ سوال بہت بڑا غلط سوال ہے۔ کیوں؟ مؤلف فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ان کو کہا جائے کہ ایسا نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ رب ہو کے وہ اپنی مخلوق سے عاجز ہے، اور کہا جائے کہ اگر وہ ایسا کر سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے کہ وہ پیدا کرنے کے بعد اٹھانے سے عاجز ہے، تو پھر یہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر تو نہ ہوا۔ تو اس سے مؤلف کے دل میں، مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق شک پیدا کرتے ہیں، اور پھر آدمی اللہ تعالیٰ کے وجود میں شک کرنے لگتا ہے، حالانکہ یہ بالکل بیکار سوال ہے۔ اور ایک اور دلیل ہے کہ ملحدین کے دلائل ایسے ہی بالکل گئے گزرے ہوتے ہیں۔ یہ سوال ہی غلط ہے، صحیح ہے ہی نہیں، اس کی ابتدا انتہا ایک دوسرے کا خود ہی رد کر رہی ہے، کیونکہ یہ بدیہی سی بات ہے کہ جو ذات پتھر کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور اس کو عدم سے وجود بخش سکتی ہے، تو وہ اس کو اٹھانے پر بھی قادر ہو سکتی ہے۔ اٹھانا زیادہ بڑا کام ہے یا اس کو عدم سے وجود میں لانا؟ عدم سے وجود میں لانا بڑا کام ہے۔
تو جو عدم سے وجود بخش سکتا ہے وہ اٹھا کیوں نہیں سکتا؟ پھر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ پتھر جتنا بھی بڑا اس کو اٹھانے پر قادر ہے، یہی کمال ہے۔ ہاں البتہ تم ملحد، تم تم اس کمال کو عجز تصور کر رہے ہو، تو تمہاری عقل کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اللہ رب العزت کے کمال کا اور اللہ رب العزت کی قدرت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس مسئلے کو ایک اور طرح بھی سمجھنا چاہیے، وہ کیا کہ جو یہ اہم بات ہے، قانون ہے کہ جو کوئی بھی چیز ناممکن ہے، مستحیل ہے یا ممتنع ہے، غیر ممکن ہے، تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا عاجز ہونا لازم نہیں آتا۔ عقلاء کے ہاں بالاتفاق، چاہے مسلمان ہے کافر ہے، جو ناممکن چیزیں ہیں ان کا تعلق قدرت کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ قدرت کے دائرہ کار میں نہیں آتی۔ اسی لیے مثلا اگر کوئی آدمی کہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ مثلا یہ صفحہ ایک وقت میں ہی سیاہ بھی ہو اور سفید بھی ہو، اب اگر بندہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے تو اگلا کہے گا یہ تو عقل کے سری عقل کے خلاف ہے۔ یا اس کو چھوڑیں، ایک اور بات ہم کر لیتے ہیں زیادہ واضح، کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک ہی چیز بیک وقت میں 2 جمع 2 بیک وقت 4 بھی ہو 5 بھی ہو؟ مثلا ہو سکتا ہے ایسا؟ ایک ہی چیز بیک وقت 3 بھی ہو 5 بھی ہو، مثلا ہو سکتا ہے؟ ایک ہی اعتبار سے نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ تمہارا سوال ہی فاسد ہے، کیونکہ یہ ممتنع چیز ہے، اس کا قدرت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں ان چیزوں میں سے نہیں ہیں جن کے ساتھ قدرت اور ارادہ تعلق رکھتا ہے، یہ ان چیزوں سے ویسے خارج ہے۔ لہذا تم اپنے دماغ کا علاج کرو کہ تم ایک ایسی چیز کا وقوع تصور کر رہے ہو جو وقوع سے تعلق نہیں رکھتی، فی نفسی ناممکن ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں اسی طرح ملاحدہ ایک بات یہ کرتے ہیں کہ اسلام میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عقل سے ٹکراتی ہیں اور کئی شبہ پیش کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے، مثلا کہتے ہیں کہ جو ہے نا سورج وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے تو یہ عقل قبول نہیں کرتی۔ مسلمانوں کے ہاں اس میں کوئی شک نہیں، وہ کہتے ہیں صادق مصدوق کا کلام ہے، بلکہ صحیح ترین حدیث ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سورج جب وہ فلک کے نیچے یعنی آسمان کے نیچے فضا میں چل رہا ہوتا ہے، جگہ میں چل رہا ہوتا ہے، معین جگہ میں، تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ بھی کرتا ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ تمام فضا یعنی سفید خلا جو ہے اور جتنے بھی اجرام فلکیاں ہیں یعنی کہکشائیں وغیرہ ہیں، یہ ساری عرش کے نیچے، کیونکہ عرش کیا ہے؟ سب سے بڑی مخلوق ہے، اعظم المخلوقات کیا ہے؟ عرش ہے۔ تمام مخلوقات کس کے نیچے ہیں؟ عرش نے مکمل مخلوقات کا جو اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات ہیں ان کا کیا کیا ہوا ہے؟ احاطہ کیا ہوا ہے۔ عرش قبے کی طرح ہے جس کے نیچے ساری چیزیں ہیں، تو یہ سارے اجرام فلکی اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہیں، تو وہ جہاں بھی سجدہ کرے گا وہ کہاں ہوگا؟ وہ عرش کے نیچے ہوگا۔ سمجھیں بات؟ جہاں بھی وہ سجدہ کرے گا کہاں ہوگا؟ عرش کے نیچے ہوگا۔ تو ملاحدہ مسلمانوں پر اس حدیث کے ذریعے سے اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ اگر یہ انصاف کو لازم پکڑیں تو ان پر یہ اعتراض ہونا چاہیے۔ تو ان دونوں میں سے کون سا قول ایسا جو اہل عقل کے ہاں زیادہ قابل قبول ہے کہ یہ کہا جائے کہ سورج بہت بڑے حجم والا ہے اور بہت تپش والا ہے، فضا میں تیر رہا ہے، محدد ٹریک ہے اس کا، اور ایسی حدود ہیں جن سے وہ ذرا سا بھی نکلتا نہیں ہے، یہ بات تسلیم کرنا بہتر ہے یا یہ تسلیم کرنا بہتر ہے کہ اتنا بڑا سورج اچانک بغیر خالق کے پیدا ہو گیا؟ تو ان کی بات ملحدین کی وہ زیادہ بری ہے۔ رہی یہ بات کہ سورج کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے چلاتا ہے، وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، تو اس میں تو کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، یہ زیادہ ایسی جو یہ مقبول بات ہے، قبول کرتی ہے اس کو عقل۔ خلاصہ یہ ہے کہ ملاحدہ کے اسالیب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ جدلی مغالطات اور گفتگو کرنے والے پر مختلف قسم کی تلبیسات کرتے ہیں اور اس میں کوئی علمی منہج کا احترام نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو مغالطات کے لیے کتابیں پہلے بتائی تھیں، ایک اور کتاب کا نام لکھ لیں، اس کا نام ہے دعوت الملحدین۔ کتاب کا نام ہے دعوت الملحدین، مرکز حسین سے چھپی ہے، مؤلف کا نام ہے عبد المجید الحصری، مؤلف کا نام ہے۔ اس میں انہوں نے کئی مغالطات ذکر کی ہیں۔ تو مؤلف فرماتے ہیں مغالطات کا استعمال کرتے ہیں، علمی جو منہج ہے مناظرے میں اس کو اختیار نہیں کرتے، دین اسلام میں اعتراض کرتے ہیں، اور جو اپنا ان کے الحادی منہج کی کمزوری ہے اس کو اس طرح چھپاتے ہیں کہ اسلام پر حملے شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس میں مغالطے بھی بہت دیتے ہیں کہ دین کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں جو حق اور باطل سے مکس ہے اور صحیح غیر صحیح سب مکس ہے۔ یا تم دیکھو گے انہیں کہ یہ ایسے مفاہیم پر نقد کر رہے ہوتے ہیں جو بدعتی فرقوں کے مفاہیم ہیں، ان کے عقائد ہیں، یا کسی شخص کے جو فردی اجتہادات ہیں اس اعتبار سے تنقید کر رہے ہوتے ہیں
لیکن تنقید پورے اسلام کو کرتے ہیں، صرف ایک بندے کو نہیں، اس میں تعمیم کر دیتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کا یا پھر جو مسلمان جس حال کو پہنچ چکے ہیں اس پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان کمزور ہو چکے ہیں، یا اس انداز سے تنقید کرتے ہیں کہ اسلام اور سائنس کی دونوں چیزیں ٹکراتی ہیں، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، اسلام جو سائنس کے خلاف نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام اور سائنس یہ دونوں ٹکرا جائیں، یہ ناممکن ہے، صحیح سائنس اور اسلام ناممکن ہے کہ ٹکرا جائیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی شک نہیں کہ یہ ظلم ہے اور مغالطہ ہے اور صحیح علمی منہج کے خلاف ہے۔ اگر مسلمانوں پر حکم لگانا ہو تو معیار وہ طبقہ ہونا چاہیے جس نے اسلام کی تطبیق کی تھی۔ وہ کون تھے؟ اس امت کا سب سے پہلا گروہ یعنی صحابہ کرام، اور پھر نتیجے میں جو عزت و تمکین ملی اور وہ ایک بہت بلند مرتبہ رکھتے تھے انسانی تاریخ میں، اور ایسا سفید صفحہ تھا کہ ایسا کوئی اور صفحہ نہیں ہو سکتا، یعنی بالکل بے داغ تاریخ ہے ان کی۔ آگے 2 محاور باقی ہیں اور یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کو انشاءاللہ مزید تیزی سے پڑھیں گے، تو کوشش کریں گے کہ 9:30 بجے تک انشاءاللہ مکمل ہوگی۔ مؤلف فرماتے ہیں الحاد کو پھیلانے کے وسائل۔ سب سے پہلا، شور نہ کرے شور نہ کرے، کہتے ہیں پہلا یہ ہے کہ ملحد اپنے آپ کو نا اکیلا سمجھتا ہے، تو کیسے دوسروں کو بھی ساتھ ملا لوں، جیسے عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں زانی عورت سمجھتی ہے کہ میں ہر عورت کو زانی بنا لوں تاکہ مجھے کوئی کہے گا نہیں کہ تم کیسی ہو۔ تو اس سے بچنے کے لیے کیا حل ہے کہ سب کو اپنے جیسا بنا لو، کوئی کہنے والا نہیں ہوگا کہ تمہارے کیا کرتوت ہے، تو اس لیے ملحد چاہتا ہے سب کو اپنے جیسا بنا لو۔ نمبر 2 کہ ملحد جب زیادہ ہو جائیں گے تو معاشرے میں ایک مضبوط بن جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے، تو پھر اپنی خواہش کے مطابق جیسے معاشرے کو ڈالنا چاہیں گے ڈالیں گے اور اپنی خواہشات پوری کریں گے۔ نمبر 3 ملحد کی رغبت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مطمئن کرے، کیونکہ ملحد کی جو طبیعت ہے بہت بے چین ہوتی ہے، اور یہ تمام ملحدین کا معاملہ ایسے ہے۔ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے ایمان فاقد الاب، یعنی ایسے بندے کا ایمان جس کا باپ نہیں تھا، فیتھ آف فادر لیس، عربی میں انگلش میں کتاب ہے، اس کا عربی میں ترجمہ ہے ایمان فاقد الاب، نفسیت الملحد۔ یہ کتاب چھپی ہے مرکز دلائل سے، مؤلف کا نام ہے پاول سی وٹز کر کے نام ہے مؤلف کا، یہ پاول سی وٹز، فیتھ آف فادر لیس، یعنی جس کا باپ کوئی نہیں اس کا کیا ایمان ہے۔ تو اس میں بڑے بڑے تمام ملحدین ہیں تقریباً، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کا بچپن میں باپ مر گیا، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، پھر زندگی ان کی یعنی بڑی نفسیاتی پریشانیوں میں گزری، تو چونکہ ایمان نہیں تھا تو ملحد ہو گئے۔ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، اور یہ بہت سارے ملحدین کا مسئلہ ہے کہ نفسیاتی مسائل ان کو اس طرف لے جاتے ہیں، تو اس سے وہ معذور تو نہیں ہے، یہ سب ایمان نہ ہونے اور شیطان کے پیچھے جانے کی وجہ سے ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں، کہتے ہیں رہے وہ وسائل جو ملاحدہ استعمال کرتے ہیں، ایک تو کتابیں جو ملحدین لکھتے ہیں، اور مؤلف فرماتے ہیں بیچی جاتی ہیں، یہ انٹرنیٹ کے ذریعے ان کو پھیلایا جاتا ہے، یا تو اور یہ لازم نہیں ہے کہ یہ کتابیں ڈائریکٹ الحاد کی طرف بلا رہی ہوں، کبھی تو واضح ہوتی ہیں، کبھی ان کو ثقافت الشک کے نام پر پھیلایا جا رہا ہوتا ہے، یا ان میں ایسی تاثیلات ہوتی ہیں جو نصوص میں ایمان کمزور کر دیتی ہیں، یا دین کو ناپسند کر دیتی ہیں پڑھنے والے کے ذہن میں، یا اس کو یہ باور کراتی ہیں کہ یہ تو قید اور بیڑیاں ہیں۔ جیسے عبداللہ القسیمی نے کتاب لکھی ہے نعوذ باللہ عربی میں، ہذہ ہی الاغلال، کہ اس نے نعوذ باللہ قرآن و سنت کو کہا یہ بیڑیاں ہیں اور یہ توق ہیں انسان کے گلے میں، نعوذ باللہ۔ اس کتاب کا کئی اہل علم نے جواب بھی دیا ہے، جن میں عبدالرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ بھی ہیں۔ اسی طرح چینلز ہیں، عبداللہ القسیمی نے کتاب لکھی ہذہ الاغلال۔ نمبر 2 چینلز، القنوات الفضائیہ کا مطلب ہے سیٹلائٹ چینلز، کہتے ہیں اس میں الحادی مفاہیم پیش کرتے ہیں اور مختلف مناظرے فلمیں وغیرہ بنائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے میڈیا والالحاد، عربی زبان میں، احمد حسن کی میڈیا والالحاد، بڑی اچھی کتاب ہے اس احمد حسن کی میڈیا والالحاد، کہ میڈیا کے ذریعے سے کیسے الحاد پھیلایا جا رہا ہے۔ اور ملیشیا الالحاد عبداللہ العجیری کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ موضوع ہے کہ کیسے فلمیں جو ہے نا وہ بنائی جاتی ہیں اور ڈرامے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ یہ جو اس وقت کا بہت بڑا ملحد ہے رچرڈ ڈاکنز، وہ بنفس نفیس اس نے کئی فلموں میں اور ڈراموں میں اداکاری کی ہے، اور وہ الحادی ڈرامے، تو کئی ملحدین اتنے اس میں فعال ہیں کہ وہ بذات خود ہیرو کا کردار ادا کرتے ہیں ان فلموں۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا مسئلہ اور یہ بہت بڑا، یعنی اگر ہم اس میں چلیں گے تو یہ بہت طویل بات ہے، کارٹون، فلمیں، ڈرامے اور مختلف انداز سے الحاد کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں بلکہ ممکن نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے
کہ یہ علمی جو مختلف قسم کی ڈاکومنٹریاں ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے بھی الحاد پھیلایا جائے، جیسے ڈارون کا نظریہ ہے، اور جیسے بعض ڈاکومنٹری کے جو چینلز ہیں ڈاکومنٹریز کے وہ اس طرح کر بھی رہے ہیں۔ اسی طرح نوجوانوں کے ساتھ ڈائریکٹ ملاقات، ان کے ساتھ میٹنگز وغیرہ کرنا، یا جو سیلونز ہوتے ہیں ان میں بیٹھ کر تو اس قسم کے شبہ و شبہات پھیلانا۔ کہتے ہیں دو مؤلف فرماتے ہیں دو وسیلے ایسے ہیں جو میری نظر میں بہت خطرناک ہیں۔ ایک انٹرنیٹ بہت بڑا میدان ہے، اس میں ٹویٹر بھی شامل ہے، اور مؤلف فرماتے ہیں اب یہ تو بہت بڑا میدان بن چکا ہے ٹویٹر۔ مؤلف اس کے ذریعے سے، ملحدین اس کے ذریعے سے الحاد پھیلاتے ہیں بڑی تیزی سے، اور اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اپنے جو ہے نا نظریات بڑی خوبصورت انداز سے پیش کر رہے ہیں۔ الحادی جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی بڑی بزرگی بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑا کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، شبہات پھیلاتے ہیں، شرعی احکام کا استہزاء کرتے ہیں، دینی مسلمات میں تشکیک پیدا کرتے ہیں، اہل علم کے بارے میں اعتماد کمزور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو انسانی عقول ہیں ان کے متعلق ایک شکایت والا انداز ہوتا ہے کہ ان عقلوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں، اور اس طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ انسان کو اوپن مائنڈ ہونا چاہیے، کوئی قید بیڑیاں نہیں ہونی چاہیے، اور اس قسم کی دیگر تحصیلات کرتے ہیں، ایسی اصول سازی کرتے ہیں جو اسلام میں قادح ہوں۔ نمبر 2، ایسے جو ہے نا سائٹس جن میں ویڈیوز پھیلائی جاتی ہیں، جیسے یوٹیوب ان میں سب سے زیادہ مشہور ہے اور سب سے زیادہ لوگ اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ ملاحدہ ایسے جو کلپس ہیں وہ بے شمار بنا کر تو ان کو نشر کرتے ہیں، اور اس میں مختلف ایسی عبارتیں لکھ دیتے ہیں جو لوگ تلاش کرتے ہیں، جیسے مبارات، اہداف، اور ایسے اداکاروں کے اور آرٹسٹ لوگوں کے اور جو مختلف قسم کے کھیل کھیلنے والے ہیں ان کے نام ہیں، یا فلموں کے، یا جو مختلف قسم کی سیریز ہیں وہ، اور اس طرح دیگر چیزیں یوٹیوب یا ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور ان کو پھیلایا جاتا ہے۔ نمبر 3، اوپن فورمز۔ ملاحدہ انٹرنیٹ میں خاص طور پر جو منتدیات ہیں، فورمز ہیں، ان میں چونکہ بہت بڑی ایک تعداد موجود ہوتی ہے تو وہ ایک پتھر سے گویا دو چڑیوں کا شکار کر رہے ہوتے ہیں کہ شبہات بھی پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو شکار بھی کرتے ہیں۔ طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے التفرس ثم التأنیس ثم التشکیک ثم التأسیس، یعنی پہلے بندہ تاڑتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو مانوس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں شک پھیلاتے ہیں، پھر اس کے بعد الحادی نظریات کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اگر وہ مشارکین میں مردوں عورتوں کو دونوں کو دیکھیں کہ وہ موجود ہیں اور ان کو لگے کہ ان میں ایک وہ بندہ ہے جو کوئی یعنی ان کا پیروکار بن جائے گا اور اوپن مائنڈ ہونا چاہتا ہے یا آزاد ہونا چاہتا ہے دین سے، یا دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے عادات سے نفرت رکھتا ہے یا نیک لوگوں کے بارے میں اس کے دل میں کوئی بغض ہے، تو پھر اس کی تعریف وغیرہ کریں گے تاکہ اس کو ابھاریں اور اس کے ساتھ تعلقات وغیرہ بڑھائیں گے، پھر پرسنل میں اس کے ساتھ چیٹنگ شروع کر دیں گے، پھر اس کو اپنے مجموعات میں لے جائیں گے جہاں پہ اس کو اس طرح کی الحادی کتابیں اور مواد وغیرہ ملتا رہے گا، بعد میں وہ ان کے ہاتھ میں بڑا آسان شکار ہوگا، اس کو اپنے گندے جوہڑ میں لے جائیں گے۔ نمبر 4، وہ ہیں مختلف قسم کے مدونات اور جو یعنی الحادی ویب سائٹس۔ مؤلف فرماتے ہیں قاتل زہر، کہتے ہیں میں یہاں خطرے کی گھنٹی بجاتا ہوں کہ میں نے بحث کے ذریعے سے، ریسرچ کے ذریعے سے بہت ساری ایسی ویب سائٹس وغیرہ دیکھی ہیں جو الحاد کو پروموٹ کر رہی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ جو بندہ بھی ان کی دہلیز پر داخل ہوتا ہے نا، کمزور آدمی جس کے پاس دین کا علم کمزور ہے یا جو ان کے شبہ وغیرہ پر اطلاع پاتا ہے، تو وہ ان میں داخل ہو گیا تو کبھی نہیں نکلتا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو بچا لے، کیونکہ ان کے پاس ایسے اسالیب ہیں، مختلف انداز کے شبہات ہیں کہ جو کمزور دلوں میں اپنے ناخن گاڑ لیتے ہیں اور انسان جذبات کے اعتبار سے اس پر قناعت کر لیتا ہے، عقلی مغالطات ہیں، بڑے دقیق شبہات پھیلاتے ہیں اور حقائق بدل دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، قصے بیان کرتے ہیں، شعر و شاعری ہے، اور اس کے علاوہ ان کا بہت لمبا چوڑا مکر ہے۔ نمبر 2، دوسرا وسیلہ الروایات، یعنی ناولز۔ یہ جو ناولز، افسانے وغیرہ ہیں، ادبی لٹریچر ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، کسی بھی زبان کا ہو، اس کے ذریعے سے نعوذ باللہ دنیا جہاں میں بہت بڑے پیمانے پر الحاد پھیلایا گیا۔ اس سے متعلق ایک کتاب ہے عبداللہ العجیری کی، کتاب کا نام ہے من عبث الروایہ، من عبث الروایہ، عبث جو لگا ہے سا کے ساتھ، عبث یعنی جو ناولز ہیں یہ جو بیکار قسم کے کام کر رہے ہیں اور گمراہی پھیلا رہے ہیں، اس کے چند نمونے۔ مؤلف کون ہے؟ عبداللہ العجیری۔ مؤلف فرماتے ہیں اس سے مقصود یہ ہے کہ وہ ناول جو عقدی اعتبار سے جن میں انحراف ہوتا ہے، تو یہ اصل میں کلہاڑا ہیں عقیدے کو ڈھانے کے لیے، اور ایک سواری ہیں جو الحاد تک ایک ایسی پیروی کرنے والی یا آسان سواری ہے جو الحاد تک لے جاتی ہے۔ اس لیے کہ جو قصے ہیں، انسانی نفوس ویسے بھی قصوں کو پسند کرتے ہیں،
خاص طور پر اگر اس میں کوئی جذبات یا عشق وغیرہ ہو تو انسان ان چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے، خاص طور پر لڑکیاں اور نوجوان۔ تو یہ پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے لوگ ان ناولوں پر جھپٹتے ہیں، خاص طور پر لڑکیاں اور نوجوان۔ تو یہ جو ناولز ہیں یہ ایک رسی ہیں الحاد کی طرف لوگوں کو لے کے آنے کے لیے۔ اس کے ذریعے سے ملاحدہ اپنے شبہ و شبہات پھیلاتے ہیں تقدیر وغیرہ کے متعلق۔ مؤلف فرماتے ہیں اگر تم یہ کہو کہ جو لکھنے والا ہوتا ہے اس کا اپنی کتاب میں کون سا کوئی عقیدہ ہوتا ہے، لکھنے والے نے تو بس ایک ناول لکھے، تو کہتے ہیں بالکل غلط ہے۔ جو لکھنے والا ہوتا ہے نا وہ لازمی اپنی جو شخصیت ہے، جو اس کی سوچ ہے، وہ لازماً منتقل کرتا ہے اپنی کتاب میں۔ کہتے ہیں نجیب محفوظ یہ لکھتا ہے، نجیب محفوظ کہتا ہے، یہ خود بھی گمراہ آدمی ہے، کہتا ہے کہ جو ادیب ہے یہ وہ کردار، اس کردار کا انتخاب کرتا ہے، یعنی اپنی تحریر میں، ناول میں، جس کے ذریعے سے جو اس کے مافِ ضمیر میں ہے نا وہ بیان کر سکے۔ اگر تو دیکھ رہے ہیں نا کہ مثلا میں ضائع ہوتا آدمی ہوں تو ایسا ہی کردار کا انتخاب کرے گا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بڑا بے چین سا ہے، اسی طرح کی شخصیت کا انتخاب کرے گا۔ یعنی جس مؤلف ناول لکھتے ہوئے جیسی خود کیفیت میں ہوتا ہے نا ویسی ہی کیفیت کا کردار گھڑتا ہے وہ اپنے ناول میں۔ تو مؤلف فرماتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ یہ ناول ڈائریکٹ الحاد تک لے جائیں، لیکن بہرحال یہ الحاد کی طرف انسان کو ایک قدم ضرور بڑھا دیتے ہیں، الحاد کو کسی نہ کسی طرح سپورٹ ضرور کر رہی ہوتی ہیں، چاہے کھلم کھلا نہ ہو۔ آگے بالکل آخری چیپٹر ہے وسائل المواجہہ، کہ الحاد کا ہم نے مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ یہاں مؤلف نے پہلی بڑی اہم بات کی ہے، کہتے ہیں کہ شاید کوئی بندہ سمجھے کہ الحاد کا مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کہ الحاد کا مقابلہ کیا جائے، کہ اتنے ملاحدہ کہاں ہیں۔ تو مؤلف کہتے ہیں کہ تم کیسے یہ بات کہہ سکتے ہو، بلکہ جتنا ہمارا خیال ہے نا ملحد اس سے زیادہ ہے۔ تو کیا اگر نہ بھی ہو تو کیا ہم ایسے چھوڑ دیں، کرونا اگر آیا یا کوئی ایسی بیماری آ جائے مثلا، تو کیا ہم یہ کہیں کہ ابھی تو 1-2 کیسز ہیں تو چھوڑ دیں گے، اس کا علاج نہیں کریں گے؟ اگر کوئی مہلک مرض آ جائے، وبا پھیل رہی ہو، ابھی 2-3 کیسز ہیں، تو کیا مطلب ہے کہ اس کا علاج نہ کرو؟ جب کوئی مر جائیں گے کوئی 2-3 لاکھ لوگ، پھر کہیں گے کہ بھئی اب تو پاکستان کی اتنی ساری آبادی میں 2-3 لاکھ لوگ چلے گئے، اب علاج شروع کریں گے، صحیح ہوگا؟ غیر معقول رویہ ہے۔ تو مؤلف فرماتے ہیں یہ حکمت نہیں ہے، اس لیے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اگلے صفحے پر آ جائیں۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ پھر یہ بھی کہا جائے گا کہ اگر بالفرض یہ مان بھی لیں کہ معاشرہ اس سے محفوظ ہے، تو بہت سارے معاشرے ایسے بھی ہیں جو اس سے محفوظ نہیں ہیں، بلکہ ان میں یہ گمراہی موجود ہے، لہٰذا اس کا رد کرنا اور اس کے مقابل آنا یہ بہت ضروری ہے۔ پھر مؤلف فرماتے ہیں کہ خاص طور پر جو ملاحدہ کے ٹارگٹ لوگ ہیں، یہ تبھی لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں جب ہم تربیت میں کمی کرتے ہیں، ان کو جو علم پڑھاتے ہیں اس میں کمی کرتے ہیں، دعوت میں کمی ہے، ہماری خاندانوں کے سسٹم میں کمزوری ہے، مدرسے میں، جامعہ میں کمزوری ہے، اعلام یعنی میڈیا میں ہمارا جو میڈیا سیٹ اپ ہے اس میں کمزوری ہے، اور جو دعات ہیں یعنی دعوت دینے والے لوگ ہیں مختلف، ان میں کمزوری ہے۔ تو جو طلاب العلم ہیں اور دعات ہیں ان کو چاہیے کہ اس مسئولیت کا خیال کریں، بڑی چستی کے ساتھ اور اجتہاد کے ساتھ اس کے آگے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافروں کے متعلق بتایا کہ ان کی چال بہت بڑی ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ ان کی چال کو کمزور کرنے والا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات مؤلف نے سمجھائی ہے، الحاد کو پڑھنا پڑھانا اور اس کا رد کرنا یہ ضروری ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ آج کل فیشن بھی بن گیا، ہر دوسرا آدمی مطلب اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا ہے نا، تو وہ اپنے کورسز میں یا اپنے حلقے میں کہتے ہیں ہم رد الحاد پڑھائیں گے، ہم اور اس طرح کے کوئی جو موضوعات الحاد سے متعلق ہیں وہ رکھ لیتے ہیں، یا ان کی طرف یا ان علوم کی نسبت اپنی طرف کر لیتے ہیں کہ ہم ان میں بڑے ماہر ہیں۔ تو یہ ایک فیشن سا بھی بن گیا کہ ہر مدرسے میں یہ موضوعات پڑھائے جائیں اور ہر ادارہ جو ہے وہ اس قسم کا کام کرے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ مفید کام ہے، لیکن بہرحال اگر انسان نے کرنا ہو تو انسان واقعی یہ کام ان کو دے جو اس کے اہل ہیں، جو اس کے اہل نہیں ہیں ان کو دینا یہ بہت نقصان دہ۔ اور دوسرا یہ کہ یہ درست نہیں ہے کہ ان کو باقی ایسے فتنے جو اس سے بھی زیادہ پھیلے ہوئے جیسے شرک ہے، قبر پرستی ہے، انسان سمجھے کہ اب ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اب الحاد کا رد ہوتا رہے، یہ بھی مناسب نہیں۔ ہر چیز کو اس کے اپنی اصل پر رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق اس فتنے کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ مؤلف فرماتے ہیں اس کے رد کرنے کا طریقہ کیا؟ کہتے ہیں میرے نزدیک 2 طریقے ہیں، ایک ہے وقایہ اور ایک ہے علاج۔ وقایہ مطلب پرہیز، ایک ہے پرہیز اور ایک ہے علاج، بیماری آنے سے پہلے، بیماری آنے کے بعد۔ کہتے ہیں جو بیماری آنے سے پہلے وہ کیا ہے
اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو لازم پکڑنا، تلاوت میں بھی تدبر میں بھی۔ نمبر 2، ایمان کے ذائقے کو چکھنے کی کوشش کرنا، یعنی انسان اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ لیول پر لے جائے ایمان میں کہ اس کی مٹھاس چکھ لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرے اس محاسن اسلام کا، جیسا کہ صحیح مسلم میں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد رسولا۔ نمبر 3، نفوس میں، لوگوں میں صحیح عقیدے کو مضبوط کیا جائے ہر اعتبار سے، دروس ہوں، لیکچرز ہوں، خطبے ہوں، پروگرام ہوں، مناہج پڑھائے جائیں، اور اس کے علاوہ باقی تمام راستے اختیار کیے جائیں۔ خاص طور پر وہ چیزیں پڑھائی جائیں جن سے فکر الحادی اس کا کھوکھلا پن ظاہر ہو جائے، اور غیب پر ایمان مضبوط ہو، تقدیر پر، اللہ تعالیٰ کے افعال میں حکمت کے متعلق عقیدہ صحیح ہو، شریعت کی نصوص کی تعظیم دل میں آ جائے، اور کفر کا خطرہ اور اس کی جو حقیقت ہے وہ واضح ہو جائے، ساتھ ایمان کی حقیقت واضح کی جائے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم شرعی مواد کی ہیبت بھی دوبارہ سے شرعی مواد میں پیدا کر دیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نہیں تو اس پر ہم ضرور کچھ بات کرتے کہ انسان کے دل میں قرآن و سنت کی تعظیم ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بہت ساری ایسی یونیورسٹیاں یورپ کی، بلکہ دنیا جہاں میں، جو مسلمان نہیں ہیں، پڑھنے پڑھانے والے مسلمان نہیں ہیں، ان میں اسلامک ڈپارٹمنٹس بھی ہوتے ہیں، وہاں پڑھانے والے غیر مسلم ہیں، مستشرق بھی ہوتے ہیں، اورینٹلسٹ جن کو بولتے ہیں، وہ دینی علوم پڑھاتے ہیں، لیکن وہ غیر مسلم ہیں۔ قرآن پاک بھی بعض جگہوں پہ پڑھایا جاتا ہے، حدیث بھی پڑھائی جاتی ہے۔ تو پڑھنے پڑھانے سے کوئی انسان لازم نہیں ہے کہ وہ اس حقیقت میں اس نے ایمان کا ذائقہ بھی چکھ لیا ہو، اور اس کی روحانیت بھی متاثر ہو ان چیزوں سے، یا اس کا تزکیہ نفس بھی ہو چکا ہو اور اس کے دل میں تعظیم بھی ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے، اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی اور نصوص شرعیہ کی تعظیم ہو۔ اس حوالے سے یا اس اعتبار سے ہم لوگوں میں بہت زیادہ کمی ہے، تربیت کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نصوص کی تعظیم جیسی ہونی چاہیے ویسی ہم میں بالکل نہیں ہے، اور اس کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں نمبر 4 کہ ایمانی جو ایک برتری ہے نا، اس کے شعور کو مضبوط کیا جائے۔ ہم میں سے ہر بندہ سمجھتا ہے کہ شاید یوں تو نہیں کہنا چاہیے ہر کوئی، لیکن بہرحال بہت سارے لوگ ایسے جو یعنی سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ پورا مولوی بن جائے، پورا گیٹ اپ اس کا دین والا ہو، تو یہ کوئی انسان کے لیے معیوب بات ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بائیں طرف سے مانگ نکالنا، شلوار ٹخنوں سے نیچی کرنا، اور اسی طرح پینٹ کوٹ پہننا، ٹائی لگانا، اور اس طرح دیگر جو ثقافت کی چیزیں ہیں جو اصل میں مسلمانوں کی ثقافت نہیں ہیں، انہیں اختیار کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی جو ثقافت ہے اس سے ایک نفرت سی ہے۔ بعض اوقات انسان اس میں کوئی کراہت محسوس کرتا ہے، بعض اوقات انسان اسے لگتا ہے کہ اس میں میری اتنی عزت نہیں ہوگی، اس کے کوئی اتنے جو ہے نا وہ اتنا خوبصورت نہیں لگے گا، یا اس کا کوئی وقار اتنا زیادہ نمایاں نہیں ہوگا جتنا وہ سمجھتا ہے کہ پینٹ کوٹ پہننے میں، ٹائی لگانے میں، اس میں اس کو لگتا ہے کہ اب میں بہت خوبصورت لگ رہا ہوں، اب میرا وقار بڑھ گیا ہے، میری عزت بڑھ گئی ہے۔ تو یہ در حقیقت سب کی سب کیا ہے، ذہنی بیماری ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ عزت اس میں ہے جو ایک شریعت کا باوقار لباس ہے، اس میں انسان کی عزت ہے۔ انسان کی عزت غیروں کی جو ثقافت ہے اس کو اپنانے میں بالکل نہیں۔ تو بہت یہ ضروری ہے کہ انسان یہ سمجھے ہم مسلمان ہیں، کہ اور ہم جو مسلمانوں کی اپنی شناخت ہے اور جو ہماری پہچان ہے، اصل عزت اسی میں ہی ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ یقین مضبوط کیا جائے کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور وہ ان کی مدد کرتا ہے، اور ان کا خیال کرتا ہے، اور یعنی ان کی حفاظت کرتا ہے، اور ان کو آخرت میں جنتیں عطا فرمانے والا ہے۔ نمبر 5، ثقافتی طور پر رہنمائی کی جائے، یعنی جو اسلامی کلچر ہے اس کے متعلق رہنمائی دی جائے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے کہ اسلامی کلچر کی اہمیت کیا ہے، اور انسان کو اس کلچر کو اپنانا انسان کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، اور اس کو یعنی سمجھنا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ کس پہ؟ اسلامی ثقافت اور کلچر پہ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب اقتضاء صراط المستقیم مخالفت اصحاب الجحیم، اس مسئلے پر شاندار کتاب ہے۔ اقتضاء صراط المستقیم مخالفت اصحاب الجحیم، اس مسئلے پر شاندار کتاب ہے۔ نمبر 6، شرعی منہج کی تاصیل، اس حوالے سے کہ شبہات کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے، ان سے دور کیسے رہنا ہے۔ کہتے ہیں اس میں ایک اہم بات بتانے کی یہ ہے کہ یہ سمجھانا چاہیے کہ شبہ ایک بیماری ہے، تو بیماری کے در پہ اپنے آپ کو کرنا یہ مناسب نہیں۔ جیسے بعض سلف نے کہا ہے
کہ سلامتی کے برابر کوئی چیز نہیں. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے. اور ابتدا میں کسی چیز کو روک دینا یہ بعد میں اس چیز کے شروع ہو جانے کے بعد اس کو روکنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. انسان آغاز سے اس کا قلع کما کر دے. اور جو شبہ ہوتا ہے نا فتنہ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جو شبہ کو جھانکتا ہے وہ اس میں واقع ہو جاتا ہے. لہٰذا ہمیں شبہات سے دور رہنا چاہیے کیونکہ شبہ جو ہے نا اچک لیتے ہیں اور دل کمزور ہے. تو بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں ہوتا وہ شبہ میں واقع ہو جاتا ہے. تو انسان حق کو پہچان لے, باقی سب جو تلبیس ہے مردود ہے اور جو گمراہی کے دعات ہیں انسان ان سے محفوظ رہے. اس بارے میں ایک میرا لیکچر ہے, اس کا نام ہے کس کو سنوں کس کو پڑھوں. اس لیکچر کو آپ سن لیں, اس میں تفصیل سے سلف کی نصوص بیان کی ہوئی ہیں کہ گمراہ لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے متعلق اہل السنہ میں کیا موقف. نمبر 7 انٹرنیٹ پر موجود ہے. مؤلف فرماتے ہیں نمبر 7 کہ انسان جو غیر مسلم ممالک میں جانے والے ہیں ان نوجوانوں کا خیال رکھے جو کافروں کے ملک کو جاتے ہیں. تو اس بارے میں نے آپ کو 2 کتابیں بھی بتائی تھی اور اس کا بہت نقصان ہوا ہے جو ہمارے نوجوان وہاں جاتے رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اپنا ایمان بیچ دیے. تو ان لوگوں کی پر توجہ رکھنا اور ان کا خیال کرنا یہ از حد ضروری ہے. ان کی اصلاح کرنا اور ان کا دھیان رکھنا یہ بہت اہم ہے. نمبر 8 کس کا کتاب کا ایک کا نام تھا المدارس الاجنبیہ, شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید کی. المدارس الاجنبیہ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید کی. اور دوسری عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کی کتاب بتائی تھی, چھوٹا سا رسالہ ہے, اس کا نام ہے النصیحۃ المختصرہ, غالباً اس طرح نام ہے. یہ رسالہ اس کتاب میں موجود ہے المدارس الاجنبیہ میں. نمبر 8 کہتے ہیں جو ایسے ادارے ہیں جن کا تعلق دعوت سے ہے اور احتساب سے ہے, ان کو چاہیے کہ جو الحاد کے منبع ہیں, اس کے جو اس کے پھوٹنے کی جو جگہ ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں, اس کے اسباب کو جڑ سے ختم کر دیں. نمبر 9 اللہ کی حدود کو قائم کیا جائے کیونکہ بعض اوقات جو حکمران کا ڈنڈا ہوتا ہے وہ اس چیز سے روک دیتا ہے لوگوں کو, جس سے لوگ بعض اوقات قرآن کی وجہ سے بھی نہیں رکتے لیکن ڈنڈے کے خوف سے رک جاتے ہیں. نمبر 10 جو شریعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیتیں بتائی ہیں ان پر التزام کریں. وہ کیا ہیں کہ آدمی آمنت باللہ و رسول ہی کہے فتنہ آنے کے وقت, اور اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کہے. بائیں طرف 3 مرتبہ یہ کہنے کے بعد تھوک دے. نمبر 4 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. نمبر 5 یہ کہ ان وساوس کے پیچھے چلنے سے باز آ جائے. یہ تو تھا وہ کچھ جو پرہیز کے, جس کا تعلق پرہیز کے ساتھ. اب اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہو جائے تو کیا کرے, تو مؤلف نے اس کے لیے اب چیزیں بتائی ہیں کچھ. کہتے ہیں ایسے 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہے کہ ایسا مسلمان ہے جس کو کوئی شبہ درپیش ہوا, شک میں واقع ہو گیا, تو لیکن یہ الحاد کی طرف بلاتا نہیں ہے, داعی نہیں ہے الحاد کا, نہ ہی شریعت کا مذاق اڑاتا. اس کے ساتھ نصیحت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ عقلی انداز سے گفتگو کرنی چاہیے, بڑے پیار سے, حکمت والے انداز سے, اور اسے سمجھایا جائے, اس کا شفقت برتی جائے, حسن سلوک کیا جائے. تو لہٰذا اگر کوئی آپ کا بھائی کوئی اس طرح کے شبہ میں واقع ہو جائے اس کا مذاق نہ اڑائیں, اس کو برا بلا نہ کہیں, اس کا بہت نقصان ہوتا ہے. اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں اور اس کو کسی معالج کے پاس, عالم کے پاس لے کر جائیں. نمبر 2 ایسا ملحد جو سرکش ہے, الحاد کی دعوت دیتا ہے اور الحاد پر قائم ہے, شریعت کا مذاق اڑاتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے, اس کے لیے کچھ ضوابط ہے. نمبر 1 یہ کہ حکمت سے ان لوگوں کا رد کیا جائے اور سونے جیسے ترازو سے اس چیز کو تولا جائے, کیونکہ یہ موضوع بڑا خطرناک ہے. لہٰذا اس میں حکمت برتنا بہت ضروری ہے. بعض اوقات کسی کے جواب دینے والے کے برے جواب کی وجہ سے بندہ مزید گمراہ ہو جاتا ہے. جیسے اس نے پوچھا نا جس نے 99 قتل کیے تھے کہ میری بخشش ہے, تو اس نے کیا کہا, کوئی نہیں. تو اس نے قتل کر دیا. اس نے کہا چلو 100 تو پورا ہوگا, ریکارڈ تو قائم ہوگا. اسی طرح جیسے کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا, اس کے دانت گر گئے, تو اس نے ایک بلایا اس کو جو تعبیر کرنے والا, اس نے کہا اس کی کیا تعبیر ہے. تو اس نے کہا تمہاری زندگی میں تمہارے سارے بیٹے فوت ہو جائیں گے. تو اس نے اس کو مار دیا کہ اس نے تو میرے بیٹوں کو فوت کر دیا. دوسرے اس نے بلایا تعبیر کرنے والے کو کہ میں نے خواب دیکھا میرے دانت گر گئے. اس نے کہا تم اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر پاؤ گے. وہ بہت خوش ہوئے. تو بات تو ایک ہی ہے, لیکن صرف کہنے کے انداز کا فرق ہے. اس لیے حکمت بنانا بہت ضروری ہے. نمبر 2 کہ جو رد ہے یہ مضبوط ہونا چاہیے, کیونکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا, یہ بات یاد کر لیں زبانی,
كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه، کہ جو بندہ اہل الحاد اور اہل بدعت سے ایسا مناظرہ نہیں کرتا جس سے ان کی جڑ کٹ جائے تو اس نے اسلام کا حق ادا نہیں کیا، نہ اس نے علم اور ایمان کا جو تقاضا تھا وہ پورا کیا، نہ ہی اس کے کلام سے دلوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، نہ ہی نفس مطمئن ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس کی گفتگو سے علم اور یقین حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، اہل السنہ کے اصولوں پر رد کیا جائے ان ملحدین کا۔ نمبر 4، اگر کسی ملحد سے مناظرے کی ضرورت ہو تو مناسب یہ ہے کہ مناظرہ فردی شخصی اعتبار سے ہو، عام نہ ہو اور علانیہ نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات علانیہ طور پر مناظرہ کرنا یہ بہت زیادہ نقصان دیتا ہے، اور بجائے اس کے کہ لوگ الحاد سے رکیں، لوگ بعض اوقات الحاد میں واقع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5 یہ کہ ملحد سے مناظرہ کرتے ہوئے مناظرے کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنی چاہیے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ سائل ہو، نہ کہ ملحد سائل ہو۔ مسلمان جو مناظرہ کرنے والا ہے وہ اس پر سوالوں پر سوال کرتا جائے، وہ چھاڑ کرے سوالوں کی، کراس کویسچن کرے اس سے، نہ کہ وہ سوال کرے اور مسلمان اسے جواب دے۔ نمبر 6 یہ کہ مناظرہ وہ بندہ کرے جس نے تیاری کی ہوئی، بغیر تیاری کے اگر کسی کو تیراکی کے لیے پھینک دیں گے پانی میں تو کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گا۔ اگر بغیر تیاری کے بہت طاقتور آدمی کو بھی میدان جنگ میں بھیج دیں گے تو کیا ہوگا؟ شکست کھا جائے گا۔ اس لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ میں تو سچا ہوں، میں حق پر ہوں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کبھی بھی بندے کو یہ سوچ کر کہ میں حق پر ہوں لہٰذا میں مناظرہ کروں، مناظرے میں نہیں کودنا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ جب تک کہ آدمی صحیح طور پر تیاری نہ کر لے مناظرے میں قدم نہ رکھے۔ الحاد کے رد میں میں آپ کو چند ایک کتابیں لکھوا دیتا ہوں، پھر بات اپنی مکمل کرتے ہیں۔ چند ایک تو میں نے آپ کو بتائی ہیں، 2-3 اس کے علاوہ اور بھی کچھ بتا دیتا ہوں۔ ایک کتاب ہے الالحاد للمبتدئین ہشام العظمی کی، جن کا میں نے بھی ذکر کیا تھا، مصر کے للمبتدئین۔ ہاں جی، اچھا، الالحاد للمبتدئین ہشام العظمی کی، الالحاد للمبتدئین ہشام العظمی کی، یہ آسان ہے، مختصر کتاب ہے۔ ایک ہے حرکت الالحاد الجدید فی الغرب احمد کامل کی، یہ تھوڑی سی بڑی ہے لیکن آسان ہے، عام آدمی بھی پڑھ سکتا ہے۔ بتاتا ہوں، دوبارہ بولوں گا، حرکت الالحاد الجدید فی الغرب، حرکت الالحاد الجدید فی الغرب احمد کامل کی کتاب ہے۔ ایک کتاب ہے ملیشیا الالحاد، ملیشیا کا مطلب ملیٹنٹ، ملیشیا الالحاد، یہ ہے عبداللہ العجیری کی، عبداللہ العجیری۔ ملیشیا کا مطلب ملیٹنٹ، کیونکہ یہ جو نیو ایتھیزم ہے اس کو ملیٹنٹ ایتھیزم بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت منافرت والا اور شدت والا رویہ پایا جاتا ہے اپنے مخالفین کے ساتھ۔ حرکت الالحاد الجدید فی الغرب احمد کامل کی ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے دکتور حیثم طلعت کی، الالحاد یسمم کل شیء، اس میں بتایا گیا کہ الحاد کتنی خطرناک چیز ہے، کہ الحاد نے ہر چیز کو زہر آلود کر دیا۔ اصل میں ایک ملحد نے کتاب لکھی ہے، اس نے لکھا ہے کہ ایمان جو ہے نا یہ ہر چیز کو زہر آلود کر دیتا ہے۔ اس نے لکھا ہے بلیو از پوائزننگ ایوری تھنگ، اس قسم کا نام ہے، اللہ میرے ذہن سے کتاب کا نام نکل گیا، بہرحال تو انہوں نے یہ اسی انداز سے کتاب کا نام رکھا ہے، الالحاد یسمم کل شیء، حیثم طلعت، حیثم طلعت کی کتاب ہے۔ ایک کتاب ہے، یہ تھوڑی سی ذرا مشکل ہے لیکن اتنی بھی نہیں، الالحاد الحدیث عبد الرحمن بن غالب العواجی کی۔ ایک کتاب ہے جو بڑی آسان ہے اور اچھی ہے، میں نے بھی اس کا نام پہلے بتایا، پھر بتا دیتا ہوں، اس کی اہمیت کی وجہ سے آسان ہے، اس کا نام ہے دعوت الملحدین، عبد الحمید یا مجید غالباً نام ہے، الحصری، عبد الحمید الحصری کی دعوت الملحدین، دعوت الملحدین، عبد الحمید الحصری۔ اور جو الہادی شبہات ہیں ان کے لیے ایک کتاب ہے دکتور حیثم طلعت کی، شبہات و وساوس الحادیہ، شبہات و وساوس الحادیہ، دکتور حیثم طلعت کی، شبہات و وساوس الحادیہ، شبہات و وساوس الحادیہ، دکتور حیثم طلعت کی۔ اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے عیادت الملحدین، یعنی ملحدین کی عیادت، تیمارداری ملحدین کی، عیادت الملحدین۔ اس میں ہر شبہ کا رد کرتے ہوئے لکھا ہوا ہے، یا ان کا کوئی جواب میں لکھا ہے ملحدین کے لیے کیپسول نمبر 1، کیپسول نمبر 2، اس طرح لکھا ہوا۔
تو میں کیپسول ہے ملحدین کے لیے. یہ دکتور حسن کتاب کی کا نام ہے عیادۃ الملحدین، دکتور حسن طلعت کی کتاب ہے. اردو میں اس موضوع پر ایک کتاب ہے الحاد اسلام اور سائنس، اس میں بھی شبہات کے جوابات ہیں. محمد سلیم کی کتاب ہے، مکتبہ قدوسیہ سے چھپی تھی. خاور رشید بٹ صاحب کی کتاب میں الحاد کا مختصر تعارف ہے، یعنی زیادہ کوئی شبہات کے جوابات نہیں ہیں، وہ بالکل مختصر سی کتاب ہے. یہ محمد سلیم کی. اسی طرح ایک کتاب ہے مقالہ رد الحاد، ایک دیوبندی ہے، ان کی کتاب ہے. یہ تحقیقات ادارہ کراچی کا انہوں نے چھاپی. مقالہ رد الحاد. اس سے پہلے میں نے عربی کتابیں بتائی ہیں، عیادۃ الملحدین و شبہات و وساوس الحادیہ، اور بتائی الحاد اسلام الحاد اور سائنس. اسی طرح ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے الرد علی براہین الالحاد، غالباً ابھی تازہ چھپی ہے. یہ بھی ایک دیوبندی کی کتاب ہے. اس میں کوئی 70 شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں الحاد کے. یہ بھی کوئی حنفی ہے، حنفی ہے مؤلف جس کی کتاب ہے. مؤلف کا نام میرے ذہن میں نہیں رہا، نہیں ہے میرے ذہن میں. کتاب کا غالباً نام ہے الرد لبراہین الالحاد یا الرد علی براہین الالحاد، کوئی اس طرح کا نام. ایک عالم ہیں، بڑے اچھے سلفی عالم ہیں، ان کی 3 جلدوں میں کتاب ہے جس میں جو انگریزوں نے الحاد کے جوابات دیے انہوں نے وہ اکٹھے بھی کیے ہیں، اور ان میں جو کمزوری ہے اس کا جواب بھی دیا. وہ ہمارے استاد ہیں، میں نے الحاد پہ سب سے پہلے دورہ مدینہ یونیورسٹی میں انہیں سے کیا تھا، شیخ عبداللہ السویدی حفظہ اللہ. ان کی کتاب ہے 3 جلدوں میں. کتاب کا نام ہے ردود علماء الغرب علی الالحاد المعاصر. ردود علماء الغرب علی الالحاد المعاصر. مدینہ یونیورسٹی کا ایک باقاعدہ سے ایک شعبہ آپ کہہ لیں، یا ایک اس کا ایک ڈپارٹمنٹ کہہ لیں، جو الحاد اور فکری مذاہب سے خاص ہے. تو اسی کا ایک ادارہ ہے یقین کے نام سے. تو یہ الحاد کے رد میں کورس وغیرہ کرواتے رہتے ہیں. شیخ عبداللہ السویدی شاید، ہاں مجھے بھی مؤلف کا نام سے یہ ایک بھائی بتا رہے ہیں کہ جو میں نے کتاب بتائی ہے وہ رد الحاد پر یا وساوس پر، کیا نام ہے اس کا صحیح؟ دوسری کا نام کیا ہے؟ البراہین رد الالحاد. ایسے بہرحال اس کا نام کیا مؤلف کا؟ ہارون ہاشمی کہہ رہے ہیں مؤلف کا نام. تو بہرحال یہ ردود علماء الغرب علی الالحاد المعاصر، اس میں بھی کئی ایک شبہات کے، بلکہ بہت سارے شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں. 3 جلدوں میں کافی تفصیلی کتاب ہے اور اچھی اور عمدہ کتاب. مؤلف کا نام ہے عبداللہ السویدی. یہ 9 مسلم ہیں، پہلے غیر مسلم تھے بلکہ ملحد بھی رہے ہیں، بعد میں مسلمان ہوں. ان کا انگریزی میں نام ہے سویدی ہیں، یعنی سویڈن کے رہنے والے. اصل نام تو جوہانس کلومنگ. خاتمے میں مؤلف نے ذکر کیا ہے، کچھ نصیحتیں ذکر کی ہیں، بس ان کو تیزی سے پڑھ لیتے ہیں. 6 نصیحتیں. ایک یہ کہ باقاعدہ ایک ادارہ بنانا چاہیے جس میں رد الحاد کا کام ہو، اور یہ بہت ضروری ہے. ہمارے پاکستان میں ایسا مضبوط ابھی تک کوئی ادارہ نہیں ہے جو رد الحاد کے لیے متخصص ہو. تو آپ طلبہ کے لیے میدان ہے، اس میدان میں کام کر سکتے ہیں کہ ایسا مستقل ادارہ ہو تو صرف اور صرف الحاد اور اس سے متعلقہ فتنوں کے رد کے لیے کام کرتا ہو. یہ بہت ضروری ہے، اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. نمبر 2 کہ جو اس میں ایسے میدان ہیں جہاں پر جو یہ جانچ پڑتال کر سکیں کہ الحاد کیسے اثر انداز ہو رہا ہے نوجوانوں پر، تو اس سے متعلق کام کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 3 جو ایم فل اور پی ایچ ڈی وغیرہ کے جو طالب علم ہیں جو عقیدہ وغیرہ پڑھتے ہیں، یا کلچر یا تربیت یا اس کے علاوہ دیگر چیزیں، تو ان کو بتانا ہے، ان کو کہنا چاہیے کہ ان کو اس پر مقالے لکھنے چاہیے. نمبر 4 کہ انٹرنیٹ پر جو طلبہ اور دعات ہیں ان کو چاہیے کہ ملاحدین کا ٹھوک بجا کے رد کیا کریں. نمبر 5 کہ عقیدے کی جو اقسام ہیں یونیورسٹیوں میں، ان کے تحت باقاعدہ اس پر پروگرامز وغیرہ ہونے چاہیے، اور ایسے ورکشاپس وغیرہ ہونی چاہیے. نمبر 6 کہ جو نوجوان ہیں ان کو کوئی ایسی کتاب پڑھانی چاہیے جو اس موضوع کا اچھے انداز سے اس موضوع پر لکھی گئی ہو. مؤلف نے ایک کتاب بتائی ہے، کتاب کا نام ہے الادلۃ القواطع والبراہین فی ابطال اصول الموحدین. معروف کتاب ہے شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی کی، بڑی اچھی کتاب ہے. مؤلف فرماتے ہیں اس کتاب کی خصوصیت یہ کہ اس میں شبہ کوئی نہیں، لیکن جو بندہ پڑھتا ہے نا اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. عبدالرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ پر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ عبدالرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے جس دور میں کتابیں لکھی ہیں، امام ابن عثیمین کے استاد ہیں، ان کی کتاب ہے تفسیر السعدی. اس دور میں انٹرنیٹ وغیرہ بھی نہیں تھا، وسائل بھی لوگوں کے پاس اتنے نہیں ہوا کرتے تھے.
لیکن وہ ایسے سمجھدار عالم تھے کہ انہوں نے اس وقت میں فتنوں کا ادراک کر کے ان پر ایسی کتابیں لکھی ہیں اس دور کی بڑی ضرورت تھی، اس دور میں فتنے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے ایسی فکری اعتبار سے عبدالرحمن بن ناصر السعدی کی سلفی طرز میں شاندار کتاب، ایک نہیں بہت سارے موضوعات پر، اور ساری کتابیں بہت اچھی ہیں، ان کو پڑھنا پڑھانا چاہیے۔ ہم میں اگر یہ مسئلہ ہے کہ الحاد پر کام کرنے والے لوگ اکثر عقیدے میں خراب ہوتے ہیں، تو عبدالرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کی کتابیں بہت اچھی ہیں، ان کو ان میں پڑھ سکتا ہے، ان کی شروحات کی جا سکتی ہیں، اور ان کو بعض کتابوں کو انسان تفصیل کے ساتھ ان کی شرح لکھ سکتا ہے، مختصر تعلیق لگائی جا سکتی ہے۔ خاتمے میں مؤلف فرماتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے وہ دل اپنی محبت سے بھر دے اور ہماری زبانیں اپنی زبانوں پر ذکر جاری کر دے، ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے، فتنوں سے ہمیں بچائے جو ظاہری ہیں باطنی ہیں۔ پھر مؤلف فرماتے ہیں واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ بإحسان۔ أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.